اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے تھے میری راہ کا روشن ستارہ ہو تم، از قلم ثنا ظفر۔ اس کی ایک ایپیسوڈ ہم پڑھ چکے ہیں اور ایک اس کی ایپیسوڈ جو ہے نا آج ہم پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارا مکمل ناول۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کیا بات ہے ماما، کیا سوچ رہی ہیں؟ اس کے پوچھنے پر وہ دھیرے سے مسکرا دی اور اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آج میں حافظ صاحب کی طرف گئی تھی۔ انہوں نے اس کے لائے ہوئے چاول ڈش میں ڈالتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا۔ کون حافظ صاحب؟ تمہارے بابا حافظ عبد الرحمن صاحب، عبد الرؤف صاحب۔ یوں کہے نا بابا کی طرف گئی تھی۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ پھر کیسا لگا آپ کو؟ بہت نیک اور شریف آدمی ہیں اور ان کی بچیاں تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت، نیک اور سعادت مند ہیں۔ ظاہر ہے بابا کی اولاد کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ ماں جی سے میری کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کی وفات کے بعد بابا سے انہیں یاد کرتے اور ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ بہت محبت تھی اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی بھی انہوں نے بہت سادگی اور عین شرعی طریقے کے مطابق کی تھی۔ ہاں، مل چکی ہوں میں ان سے بھی۔ وہ دونوں بھی آئی ہوئی تھی۔ بہت اچھی اور ملنسار لڑکیاں ہیں۔ بس ایک بیٹی رہ گئی ہے بیاہنے والی۔ دونوں بڑی بھی اپنی جگہ، لیکن اس کی مثال نہیں۔ وہ ایک جذبے سے عالم میں بولی۔ انہیں تعریف کے لیے الفاظ نہ ملے تو چپ ہو گئی، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ مانی؟ سوچ کی گہرائی میں ڈوبی ہوئی پکار پر وہ دوبارہ متوجہ ہوا۔ جی ماما۔ تم کہو تو میں بات کروں حافظ صاحب سے۔ کس سلسلے میں؟ اس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ تمہارے سلسلے میں؟ میرے سلسلے میں بابا سے بات؟ ارے ماما، بابا جان میرے ہر سلسلے کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اپنے متعلق اگر ان سے کوئی بات کرنا ہوگی تو خود کر لوں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیوقوف، ایسی باتیں تو بڑے ہی طے کرتے ہیں۔ تم کیا اپنے منہ سے کہتے ہوئے اچھے لگو گے؟ ان کی ہنسی پر اس نے اچنبھے سے ان کی جانب دیکھا۔ بھئی اس میں بہت مسٹیکس ہیں، مطلب لکھنے کی، پتہ نہیں یہ کسی نے پروف ریڈ نہیں کیا تھا اور ایسے ہی چھاپ دیا اس کو۔ خیر حافظ صاحب بہت پریشان ہیں آج کل اپنی بچی کے لیے۔ مجھ سے ذکر کر رہے تھے اچھے رشتوں کے فقدان کا، اور بیٹی تو ان کی ہیرا ہے، ہیرا۔ کیسا نور برستا ہے اس کے چہرے پر، بالکل اپنے نام کی مانند۔ وہ اپنے آپ میں مگن بول رہی تھی اور وہ حیرت و بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ حافظ صاحب سے تمہارے لیے نور کو مانگ لوں، کیونکہ وہ صرف اچھے رشتے کے انتظار میں ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اس جنت کی حور کو کسی اور کو سونپ دیں، میں اسے اپنے چھوٹے سے گھر میں اجالا کرنے کے لیے تمہاری دلہن بنا کر لے آؤں۔ وہ بہت دھیرے دھیرے ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ سجائے، چہرے پر ممتا کا عکس سمیٹے بالکل روایتی معمولی فکرے پالے بہت مہربان ہستی لگ رہی تھی۔ لیکن وہ تو دنیا مافیا سے بے خبر ساکت و جامد یک تک انہیں دیکھے گیا۔ اس کے چہرے پر حیرانی و استعجاب اس قدر تھا کہ اگر وہ اپنی مصروفیت سے نظر اٹھا کر اسے دیکھتی تو خود ٹھٹک جاتی۔ وہ حیران ان کی باتوں پر نہیں تھا، وہ تو حیران اس سراپے پر تھا جو چھم سے اس کے دماغ کی اسکرین پر نمودار ہوا تھا۔ روتا اور فریاد کرتا ہوا سراپا، بلکتا اور سسکتا ہوا وجود، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کی تیغوں دو میں اس سے نبرد آزما اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس سے نکاح کی درخواست کرتا ہوا، وہ استدعا جس نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، وہ آواز جو اس نے پہلی اور آخری بار سنی تھی، لیکن اتنے برسوں بعد پہلی بار اس کے دماغ میں گونج اٹھی تھی۔ وہ تو اس واقعے کو بالکل فراموش کر چکا تھا۔ اسے تو کبھی بھول کر بھی یہ یاد نہ آیا تھا کہ اسے راہ راست پر لانے والا محرک کون تھا، کیا ہوا تھا اس کے ساتھ، جو وہ اندر باہر سے بالکل اچانک بدل گیا تھا۔ اس کے ذہن کے دریچے پر تو کبھی کوئی چہرہ، کوئی عکس نمودار نہ ہوا تھا، اور نہ کبھی اس کی آواز کی گونج اس کے دماغ میں ابھری تھی۔ وہ تو شاید کوئی خواب تھا جسے آنکھ کھلتے ہی وہ بھول گیا تھا۔ یاد رہا تھا تو صرف حلال اور حرام میں تفریق کو جاننے کی جستجو، غلط اور صحیح راستے کو پہچاننے کی لگن، اور بس اپنے گناہوں کے بوجھ سے وہ اتنا لدا ہوا تھا کہ صرف ان کو اتار پھینکنے کی آرزو میں وہ در بدر بھٹکتا ہوا باقی ہر بات بھول گیا تھا۔ لیکن آج اچانک یہ کیا ہوا تھا؟ اتنے عرصے بعد وہ چہرہ اس کے ذہن کے ایوانوں میں بھٹکنے کے لیے کیوں چلا آیا تھا؟
اس آواز کی گونج کیوں ابھری تھی؟ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا حمران۔ انہوں نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو اس کی ویران آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی۔ اس کے ماتھے پر ایسی شدید سردی میں پسینہ چمکنے لگا تھا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچی تھی۔ اس کی حالت انہیں ہلا گئی۔ کیا ہوا حمران، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اسے جھنجھوڑ کر پوچھنے لگی تو وہ چونک گیا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ یہ کیسی کیفیت نے آن گھیرا تھا اسے، وہ خود نہ سمجھ پا رہا تھا۔ اسے اپنا دل بالکل ایک کھنڈر کی مانند محسوس ہو رہا تھا، ویران اور اجاڑ۔ صرف ایک ہی بازگشت تھی جو اس کھنڈر کی دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر اس تک پہنچی اور اسے اندر تک لرزا کر رکھ دیتی تھی۔ تم مجھ سے نکاح کر لو، بے شک قانونی نہ صحیح شرعی نکاح، تاکہ روز قیامت میں اپنے رب کے حضور سر اٹھا سکوں۔ تم اس حرام کاری کو جائز بنا کر اپنی ہوس پوری کر لو۔ چلی جاؤ یہاں سے، پلیز پلیز چھوڑ دو میرا پیچھا، معاف کر دو مجھے۔ وہ ایک دم چیختا ہوا سر تھام کر اٹھ بیٹھا۔ حمران، حمران کیا ہوا؟ کیا ہوا میرے بچے؟ ماما بھاگتی ہوئی آئی تھی اس کی چیختی آواز سن کر۔ وہ سر جھٹک کر بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسی حالت تو تمہاری ان دنوں بھی تھی جب تم سر تا پاؤں بدل گئے تھے۔ چیختے چلاتے تو تم اس وقت بھی نہ تھے۔ اس وقت تو تم اپنے آپ میں ہی گم ہو گئے تھے۔ اب ایسا کیا ہو گیا؟ تمہارے ساتھ کس سے معافی مانگ رہے تھے؟ انہوں نے صرف اس کی چیخ میں آخری لفظ ہی سمجھ آ سکے تھے۔ وہ خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھے گیا۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ کیا بوجھ ہے تمہارے دل پر؟ مجھ سے کہو۔ میں تمہاری ماں ہوں۔ تمہارے پاپا بھی بہت پریشان ہیں تمہیں دیکھ کر۔ وہ بول نہیں سکتے لیکن ان کی آنکھیں اور چہرہ سب بتا دیتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے دکھ میں شریک کر لو بیٹا۔ وہ دھیرے دھیرے یاسیت سے بول رہی تھی۔ ماما، میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا تھا کہ میرے خدا نے میرے گناہوں کو بخش دیا ہے، لیکن ماما جن انسانوں کے ساتھ ہم نے غلط کیا ہو، جب تک وہ ہمیں معاف نہ کریں خدا ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایسی باتیں مت سوچا کرو بیٹا، میری مانو تو شادی کر لو، دل خود بخود ہی بہل جائے گا۔ انہیں آج کل ایک ہی سوچ آتی تھی جو وقتاً فوقتاً اس کے سامنے دہرانے لگی تھی، شادی؟ میں سمجھتی تھی کہ میری زندگی میں آنے والا دوسرا مرد میرا محرم ہی ہوگا، جسے میں پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے وجود کی امانت سونپ کر شانت ہو جاؤں گی کہ اس کی امانت پوری حفاظت کے ساتھ اس تک پہنچ گئی۔ خلاؤں میں گھورتے ہوئے وہ ایک بار پھر بہت دور پہنچ گیا تھا۔ یہ آوازیں کبھی میرا پیچھا نہ چھوڑیں گی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے گناہوں کا، حرام کاریوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ خدا مجھے کبھی معاف نہ کرے گا۔ میرے دل کو شاید کبھی سکون نہ ملے گا۔ مجھے کوئی خوشی نصیب نہ ہوگی۔ میں کبھی شادی نہیں کروں گا ماما، کبھی نہیں کروں گا شادی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا نہ صرف اپنے کمرے سے بلکہ گھر سے بھی باہر نکل گیا کہ اپنے اندر بڑھتا ہوا گھٹن کا احساس اسے کسی پل چین نہ لینے دیتا تھا۔ اور پھر اگر وہ شادی کے نام سے گھبراتا تھا تو ماں نے بھی ایک ہی گردان شروع کر دی تھی۔ پاپا کی آنکھوں کی بجھتی جوت اسی ذکر سے کچھ روشن ہو جاتی تو وہ ان نگاہوں میں پلتی ان خواہشات کو دیکھ کر نظریں چرا لیتا۔ کیسے سمجھاؤں میں آپ لوگوں کو، یہ دل میرے اپنے اختیار میں نہیں، بہت بے بس ہو گیا ہوں میں اس کے سامنے۔ وہ پیشانی پر انگلیاں پھیرتا انہیں بہت الجھا ہوا محسوس ہوا۔ دیکھو مانی بیٹا، ہماری زندگیوں کا تم ہی ایک محور ہو۔ بیماری، تمام خوشیاں، تمام خواہشیں، زندگی کے تمام رشتے تم سے ہی جڑے ہیں۔ یہ بیماری نہیں، ہماری تمام خوشیاں، تمام خواہشیں، زندگی کے تمام رشتے تم سے ہی جڑے ہیں۔ ہمیں ہمارے حصے کی خوشیاں دے دو بیٹا۔ تمہاری بہنوں نے تو ہم سے ناتا توڑ دیا، کبھی مڑ کر پوچھا بھی نہیں۔ ایک امریکہ میں اور دوسری کینیڈا میں اپنی زندگی جی رہی ہیں۔ ہماری باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اپنے سسرال والوں کے سامنے انہیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ میں تو ان کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا ان کو بھی سیدھا راستہ دکھائے، آمین۔ دیکھو بیٹا، بہت اچھی لڑکی ہے نور، تمہاری زندگی میں بھی اجالا بکھیر دے گی۔
میں کسی اچھی لڑکی کے قابل نہیں ہوں۔ اس نے کوفت زدہ ہو کر سوچا۔ ماما پلیز مجھے کچھ وقت دیں، میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا؟ پلیز ماما مجھے مجبور مت کریں۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھا بے اختیار ہی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی ان کا دل چیر گئی۔ پاپا نے بھی ماما کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں کچھ سمجھایا تو وہ ان کے اس انداز میں مشکور نظروں سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ پاپا پلیز میرے لیے دعا کیجیے۔ وہ دھیرے سے وہاں سے اٹھا اور اپنے کمرے میں آ کر جائے نماز پر کھڑا ہو گیا۔ پچھلے طویل عرصے سے وہ ہر لمحہ باوضو ہوتا تھا۔ کیا بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں تم کچھ دنوں سے الجھ گئے ہو۔ کوئی پریشانی ہے کیا؟ اس نے نماز کے بعد دعا مانگ کر آنسو سے تر بتر چہرے پر ہاتھ پھیرا ہی تھا کہ بابا اس کے قریب آ بیٹھے تو وہ سر جھکا گیا۔ لگتا ہے بابا ابھی میرا سفر ختم نہیں ہوا۔ انسان جب تک زندہ رہتا ہے سفر اور امتحان میں رہتا ہے۔ وہ سفر کی صعوبتیں جھیلتا تھک ہار کر کہیں 2 پل آرام کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور اگر اسے گہری اور پرسکون نیند آ جائے تو سمجھو وہ اس کے لیے قائم کردہ امتحان میں پاس ہو گیا۔ پرسکون نیند ہی تو نصیب نہیں ہوتی، اس نے گلوگیر لہجے میں کہا تو وہ متفکر انداز میں اس کی جانب دیکھنے لگے۔ آج تمہاری والدہ آئی تھی میرے پاس۔ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا تو وہ کسی متوقع خوشی کے خیال مبہم سا مسکرا دیے۔ اپنی جس خواہش کا انہوں نے میرے سامنے اظہار کیا ہے وہ میرے بھی دل کی آرزو ہے۔ وہ دکھ اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ انہیں دیکھنے لگا۔ نہیں بیٹا یہ مت سمجھنا کہ تمہارے ساتھ میرا رویہ شاید اسی غرض کی بنا پر اچھا رہا۔ میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہ تھا، لیکن اولاد کے معاملے میں انسان تھوڑا خود غرض ہو جاتا ہے۔ یوں تو میری بڑی دونوں بیٹیاں بھی بہت نیک اور راست باز ہیں، لیکن میری چھوٹی بیٹی اور میرے لیے خدا کی طرف سے کوئی بہترین تحفہ ہے، شاید زمین پر اترا ہوا کوئی فرشتہ۔ میں اس کا ہاتھ کسی انجانے شخص کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے ڈرتا ہوں، اور اگر سچ پوچھو تو مجھے اس کے قابل تمہارے سوا کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ لیکن بہن جی نے بتایا کہ تم اس رشتے سے انکار کر رہے ہو۔ ان کے بجھے ہوئے سے لہجے میں کہنے پر اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے، کیا بولے۔ وہ متذبذب سا بولا، نہیں بابا مجھے اس رشتے سے نہیں بلکہ میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کے ساتھ مضبوط رشتہ داری جوڑ لینا میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں، لیکن میں اس کے لیے خود کو مجبور پاتا ہوں۔ بابا مجھ پر گناہوں اور حرام کاریوں کا بوجھ اس قدر زیادہ ہے کہ میں خود کو کسی بھی نیک اور شریف لڑکی کے قابل نہیں سمجھتا۔ میں تو اتنا بڑا حرام کار ہوں کہ اب میں شادی کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ مجھ جیسا انسان آپ کی بیٹی کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے خدا کا حکم ہے کہ لیکن بیٹا توبہ کے بعد انسان ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے جنم لینے والا بچہ، اور تم میرے لیے ایسے ہی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ قرآنی آیات کا ترجمہ ان کے سامنے دہراتا انہوں نے فوراً اسے ٹوک دیا تھا۔ اور تم نے کہا کہ تم شادی کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تو ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، تو کیا تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے انکار کر سکتے ہو؟ بابا آپ کی نیکی اور راست بازی کے سامنے مجھے کبھی اپنے سیاہ ماضی کو الفاظ بنا کر زبان سے ادا کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میرا شمار ان لوگوں میں ہے جو حقیقت میں منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے۔ میرے والدین نے مجھے جو ماحول دیا میں نے اس میں کبھی اچھائی اور برائی کو جانچنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ گناہ اور ثواب کی حقیقت کیا ہے مجھے کبھی اس کا اندازہ نہیں ہوا۔ حلال و حرام کا فرق میرے بڑوں نے بھلا رکھا تھا تو مجھے کیا سمجھاتے۔ میں مغربی ماحول کا پروردہ بہت چھوٹی عمر میں امت الخبائث کو پانی سمجھ کر پینا شروع کر دیا۔ عورت میرے لیے ایک کھلونے سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ مجھے یاد نہیں میں نے پہلا زنا کب کیا، مغرب میں تو یہ ایک کھیل سے زیادہ کچھ نہیں۔ پاکستان آ کر کچھ اندازہ ہوا کہ لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، لیکن جس سوسائٹی میں موو کرتا تھا وہاں ہر انسان مغرب کا دلدار اور ان کے نقش قدم پر چلنا اپنی عزت اور بقا سمجھتا ہے، لہٰذا یہاں بھی عورت میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنی۔ میری یہ عادت بہت پختہ تھی کہ کسی کی استعمال شدہ چیز پر نگاہ نہیں ڈالتا تھا اور خود کسی چیز کو زیادہ دنوں تک زیر استعمال نہ رکھتا تھا،
چاہے وہ کوئی عورت ہی کیوں نہ ہو۔ جھکے سر اور بند آنکھوں کے ساتھ بولتے بولتے اس کی پیشانی عرق آلود ہو چکی تھی۔ شرمندگی اور شرمساری کے تاثرات اس کے چہرے پر بہت واضح تھے۔ بے غیرتی کو ماڈرنزم کا لبادہ اوڑھ کر چلنے والے لوگ چونکہ اس معاشرے میں چند فیصد ہی تھے، سو استعمال شدہ چیزوں کو بار بار استعمال کرتے ہوئے میرے دل اوبنے لگا تو نئی دریافت میں نکل کھڑا ہوا۔ بے انتہا شرمندگی کے باعث اس کی زبان سے لفظ اٹک اٹک کر ادا ہو رہے تھے۔ بولنا دشوار ترین عمل محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ ان سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتا تھا۔ دوپٹے، چادریں، برقعے میرے لیے چیلنج بننے لگے تو میں اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے نئی دنیا میں فتح کے جھنڈے گاڑنے لگا۔ عزت و ناموس کے لبادے میں لپٹی ہوئی وہ لاشیں میرے لیے کھوکھلی ثابت ہوتی تو میرا غرور آسمانوں سے ٹکرانے لگتا۔ وہ بہت گہری سانس لے کر خاموش ہوا۔ چند لمحے یوں ہی سرک گئے اور پھر ایک دن میری زندگی میں وہ چلی آئی۔ اس نے جھکے سر کو ذرا سا اٹھایا اور آنکھیں کھول کر دور کسی نادیدہ نقطے پر جما دی۔ میں نے اسے سڑک پر سے اٹھایا تھا، سر سے پاؤں تک سیاہ لبادے میں لپٹی ہوئی، دیکھنے میں گلاب کی پنکھڑی سے بھی زیادہ نازک، لیکن اندر سے چٹانوں جیسی مضبوطی لیے ہوئے۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنی طاقت کے نشے میں چور اس گلاب کی پنکھڑی کو مسل دیتا، اس نے اچانک ہی التجا کرتے ہوئے میرے سامنے بہت انوکھی سی شرط رکھ دی۔ میں جو اس سے پہلے ماں بہنوں کی عزت اور خدا اور رسول کے واسطوں کو اس کی حماقت سمجھ رہا تھا، اس کی شرط سن کر دہل گیا۔ اندر باہر سے لرز اٹھا۔ وہ ایک بار پھر بالکل خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں اپنی ہوس مٹانا چاہتا ہوں تو وہ مجھ سے نکاح کر لو، لیکن مجھے اپنے ساتھ حرام کاری میں مت گھسیٹو کہ میں روز محشر اپنے خدا کے سامنے سر نہ اٹھا سکوں۔ دنیا کی چند روز ذلت میں سہار لوں گی، لیکن ہمیشہ رہنے والی زندگی کا عذاب مجھ سے سہا نہ جائے گا۔ دنیا کی نظروں میں گناہگار کہلوانا گوارا کر لوں گی، لیکن ہمیشہ رہنے والی زندگی کا عذاب مجھ سے سہا نہ جائے گا۔ دنیا کی نظروں میں گناہگار کہلوانا گوارا ہے، لیکن روز قیامت میری پاک دامنی کا گواہ خود میرا خدا ہوگا اور میں سب کی نظروں میں سرخرو ہو جاؤں گی۔ اور میں جو اس کے ساتھ حسب معمول محض چند لمحوں کا کھیل کھیلنا چاہتا تھا، بے یقینی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ رو رہی تھی، التجا کر رہی تھی کہ میں اس سے ایک تعلق جوڑ لوں، قانونی نہ صحیح، شرعی بندھن، صرف اس وقت تک جب تک میں اپنی ہوس پوری نہ کر لوں، پھر اسے طلاق دے دوں۔ اور میں حیرت و بے یقینی کی زیادتی سے گنگ ہو گیا۔ میرے سامنے بیٹھی چھوٹی سی لڑکی حلال و حرام، اچھائی اور برائی کے فرق سے آشنا تھی، اور میں کیا تھا؟ کیا انسان؟ شاید نہیں۔ میں تو حلال اور حرام جیسے لفظوں سے ہی پہلی بار آشنا ہوا تھا۔ میرے اندر دھماکے ہو رہے تھے، میرے اندر اتنی بھی سکت نہ تھی کہ نگاہ اٹھا کر دیکھ بھی سکوں۔ میں نے اس سے جانے کے لیے کہا، لیکن وہ بے یقین سی کھڑی تھی۔ میرے چیخ کر کہنے پر وہ چلی جائے تو میری چیخ کر کہنے پر کہ وہ چلی جائے تو وہ چلی گئی، لیکن جاتے جاتے میرا سارا غرور، میری انا، میری مردانگی سب کچھ اپنے ساتھ لے گئی۔ اس کے لہجے میں کسی لوٹے ہوئے مسافر کی سی تھکن اتر آئی تھی۔ کچھ بھی نہ بچا تھا میرے پاس، صرف زندہ لاش، کھوکھلا وجود رہ گیا تھا میرے پاس۔ میں سب کچھ بھول گیا، حتیٰ کہ اسے بھی۔ یاد رہا تو صرف دو لفظ، حلال اور حرام، اور میں حلال و حرام کی حقیقت جاننے کے لیے در بدر بھٹکنے لگا۔ میری زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا، یا پھر میرا ایک نیا جنم ہوا تھا کہ میں گزشتہ تمام واقعات بھول گیا تھا۔ میں نے نئے سفر کا آغاز کیا تو خدا کا شکر ہے کہ میرا یہ سفر لا حاصل نہیں رہا۔ ہاں، البتہ یہ سفر اب بھی جاری ہے اور تا عمر جاری رہے گا، اور نہ جانے منزل میرا نصیب بنتی بھی ہے یا نہیں۔ بابا، میں وقتی طور پر اسے بالکل فراموش کر چکا تھا، لیکن ماما کی اس خواہش نے میرے اندر جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اب اس کے الفاظ رہ رہ کر مجھے ستاتے ہیں۔ میں نے کس طرح اس کی پاک دامنی کو تار تار کرنے کی کوشش کی تھی، اور جانتا نہیں تھا کہ اس کی حفاظت تو خود اس کا خدا کر رہا ہے، جو بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھانے والا ہے۔ بابا، میں نے اس سے کہا کہ وہ چلی جائے، لیکن وہ گئی نہیں تھی، میرے اندر کہیں چھپ کر بیٹھ گئی تھی، اور آہستہ آہستہ میری روح میرے وجود پر اپنا تسلط جماتی گئی۔
مجھے اپنے خون کی گردش میں اس کے وجود کا احساس ہونے لگا ہے۔ میں بہت میں بہت مجبور ہوں بابا۔ میں اب کسی دوسری لڑکی کو کچھ نہیں دے سکتا، کچھ بھی نہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس کا کوئی نام، پتہ، کوئی ٹھکانہ معلوم ہے تمہیں؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد انہوں نے گہری سوچ سے نکلتے ہوئے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کچھ نہیں جانتا میں اس کے بارے میں۔ کون تھی، کہاں سے آئی تھی اور کہاں جا رہی تھی، کچھ بھی تو نہیں جانتا میں اس کے بارے میں۔ میں نے تو اس کا نام بھی نہ پوچھا اس سے۔ کس قدر بھیڑیا تھا میں کہ مجھے صرف اپنی ہوس مٹانا تھی۔ نہ جانے کتنی شریف زادیوں کی عزت کو پامال کیا ہے میں نے۔ مجھے تو صرف ان کے ساتھ اپنی غرض تھی۔ ان کے ساتھ کیا بیتا، کیا ہوا، معاشرے نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس سے مجھے کوئی سروکار نہ تھا۔ صرف اپنی طاقت کا غرور تھا۔ میں بخشش کے قابل نہیں ہوں بابا، بالکل بھی نہیں۔ یہ میرے خدا کی تجویز کردہ سزا ہے میرے لیے۔ تم کیا تھے، تمہارا ماضی کیسا تھا، اب تم یہ سوچنا چھوڑ دو۔ صرف یہ سوچو کہ تم اب کیا ہو، تمہیں کیا کرنا ہے۔ جب تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں تو پھر اسے کہاں تلاش کرو گے؟ تلاش؟ میں کب اسے تلاش کرنے چلا ہوں بابا؟ مجھے اسے تلاش کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ وہ تو میرے اندر ہے۔ میں کوشش کروں تو اسے اپنے اندر سے نہیں نکال پاؤں گا۔ تو پھر کہیں اندر ہی اسے دفن کر دو اور اپنی زندگی ان لوگوں کو سونپ دو بیٹا جن کا تم پر حق ہے۔ تم صرف اپنے لیے نہیں جی رہے، تم آئندہ نسل کے امین ہو۔ اس دھرتی کو نئی نسل، اپنے باپ کو نیا وارث دینے کے امانت دار ہو سکتا ہے تمہارا بیٹا اس ملک و قوم کے لیے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دے جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے۔ تو بیٹا اس امانت میں خیانت مت کرو، اپنے ماں باپ کو مزید دکھوں کے حوالے مت کرو۔ تمہاری صورت جو امید کا ٹمٹماتا دیا انہوں نے تھام رکھا ہے، اسے مت بجھاؤ، بلکہ اس کی لو روشن رکھنے کی راہ ہموار کرو اور اتنے چراغ جلاؤ کہ ان چراغوں سے دنیا میں تمہارا، اس ملک کا نام روشن ہو جائے۔ انہوں نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس کا کندھا تھپ تھپایا تو وہ یک ٹک انہیں دیکھے گیا اور پھر سر جھکا گیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے ایک تواتر سے بہتے آنسو اس کی عاجزی و انکساری کا اظہار کر رہے تھے، لیکن وہ خود کو گناہ گار کہنے پر بضد تھا۔ بے شک وہ گناہ گار تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے ٹپکنے والے ندامت کا ایک آنسو ہی اس کے تمام گناہوں کو پاک کر گیا تھا، اور وہ جو برس ہا برس کے متقی اور پرہیزگار تھے، انہیں اس کے سامنے ان نیکی و ایمانداری بہت چھوٹی، اپنی اعمال بہت ادنا نظر آنے لگے تھے۔ وہ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے سمندر کو بہت رشک سے دیکھا کرتے۔ ان کا واز سننے والے اکثر و بیشتر لوگ خوف سے لرز اٹھتے تھے اور وہ خود بھی اشکبار ہو جاتے تھے، لیکن یہ کیفیت لمحاتی ہوتی تھی، جبکہ انہوں نے اسے جب بھی دیکھا اپنے خدا کے حضور روتے اور گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہوئے دیکھا۔ خدا نے انہیں صرف اس کی صحیح سمت رہنمائی کے لیے منتخب کیا تھا، ورنہ وہ تو پہلے ہی خدا کی قربت حاصل کر چکا تھا۔ وقت نے دن بدن ان کے دل میں اس کی محبت کو بڑھایا ہی تھا۔ انہوں نے ان گزشتہ 4.5 سالوں میں اس میں کوئی عیب نہ دیکھا تھا۔ ہر لمحے کا ساتھ تھا ان کا۔ بڑی بیٹیوں کو بیاہنے کے بعد جب چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی کی باری آئی تو اس کے رشتے کا تذکرہ انہوں نے اپنے دوست سے کیا۔ وہ جو مشورہ انہوں نے دیا تھا وہ حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھتے رہ گئے۔ ارے حافظ صاحب، اس طرح کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرا اور باقی احباب کا تو یہی خیال تھا کہ آپ نور بیٹی کا رشتہ اسی سے کریں گے۔ کمال ہے، مجھے تو پہلے کبھی خیال کیوں نہ آیا؟ میں تو اس قدر پریشان تھا اس کے لیے کہ اس کے معیار کا رشتہ کہاں سے ڈھونڈوں گا۔ یقین جانیے حاجی صاحب، مجھے تو کبھی بھول کر بھی یہ خیال نہ آیا تھا۔ چلیے اب تو آ گیا نا، بسم اللہ کیجیے۔ لیکن حاجی صاحب، میں اپنے منہ سے کیسے کہوں گا؟ اچھا تو نہیں لگتا نا کہ بیٹی کے لیے رشتہ اپنے منہ سے ہی کہوں۔ بھائی تم اسے شادی کر لینے کا مشورہ دو، آخر وہ تمہیں ہی اپنا سب کچھ مانتا ہے نا، تو تم بات کر لینا اس سے، خود سے کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں حاجی صاحب، میرا دل نہیں مانتا۔ کہو تو میں بات کروں؟ نہیں، رہنے دیں، فی الحال میں پہلے شادی کے بارے میں اس کا اندیہ تو لے لوں۔
ویسے حافظ صاحب آپ نے کبھی پوچھا نہیں اس سے کہ اس کے بارے میں لگتا ہے کہ کسی انتہائی نیک اور شریف ماں باپ کی اولاد ہے۔ اتنے قسمت والے ہیں وہ والدین جنہیں ایسا نیک اور باحیا بیٹا ہے خدا نے عطا کیا ہے، ورنہ آج کے دور میں ایسی پارسائی کہاں۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ حاجی صاحب، وہ کہتے ہوئے اٹھ کے اور اجازت طلب کر کے چل دیے کہ کہیں لیک اس لمحے میں جو ادراک اس کے والدین کے متعلق انہیں ہوا تھا وہ خود کو بہت بوجھل سا محسوس کرنے لگے تھے۔ جو بھی تھا وہ اس کے ماں باپ تھے، ان کا خیال رکھنا، انہیں ہر تکلیف سے بچانا اس کا فرض تھا۔ دنیا میں اولاد کی جدائی سے بڑی اذیت کوئی نہ تھی، اور پھر انہوں نے اسے سمجھانے کا قصد کیا تو ناکام نہ رہے تھے۔ وہ تو ویسے بھی ان کی کوئی بات نہ ٹالتا تھا، ان کی ہر بات اس کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی، اور اب وہ مطمئن تھے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے دونوں جہان کی رحمتیں سمیٹ رہا تھا۔ اور ان کی وہ تذبذب اور ان کا وہ تذبذب کہ وہ خود سے کیسے اپنی بیٹی کے لیے زبان کھولیں، تو خدا نے ان کی یہ عزت بھی رکھ لی تھی۔ بابا کیا بات ہے، بڑی دیر سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ کسی گہری سوچ میں مبتلا ہیں، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ان کی لاڈلی بیٹی ان کے پاس آ کر بیٹھی تو وہ شفقت سے مسکرا کر اٹھ بیٹھے۔ نہیں میرے بچے، مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے بھلا؟ تو پھر اچھا یہ بتاؤ، بہنوں نے کئی دنوں سے چکر نہیں لگایا، کیا ہو گیا ہے بابا آپ کو؟ آپ پچھلے ماہ زکریا بھائی کے ساتھ کراچی شفٹ ہو گئی ہیں، اور آپ ہی کو ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بتایا ہے، اس لیے ان کی ساس اور شوہر انہیں گھر کا دروازہ بھی پار کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس نے دھیرے سے بتاتے ہوئے نگاہیں جھکا لی تو انہوں نے اس کے سر پر دستے شفقت دھرا اور پھر گہری سانس لے کر رہ گئے۔ بہنیں اپنے گھر کی ہو گئی، تمہاری ماں ہمیں بیچ راہ میں چھوڑ کر خود ملک عدم سدھار گئی، اور رہ گئے ہم دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کا دکھ سہنے کو۔ سوچتا ہوں جب تم بھی اپنے گھر کی ہو جاؤ گی تو پلیز بابا، وہ روحان سی ہو گئی، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ پگلی، ہمیں بھلا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی روگردانی کرنے کی کیا مجال؟ اور پھر نکاح تو ایک مقدس فریضہ ہے میری بچی، جو ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر واجب ہے۔ آخر خدا نے یہ کیسا نظام بنایا ہے بابا؟ مرد عورت کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کیوں قرار دیا ہے؟ اس نے جھکی نظروں سے پوچھا۔ انسانی بقا کے لیے بیٹا۔ کیا یہ ضروری تھا کہ یہ سب کچھ ایسے ہی ہوتا؟ وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ وہ بیٹی ہونے کے ناطے ان سے اس طرح کی بحث نہ کر سکتی تھی، ورنہ اس کے اندر تو ایک جنگ چھڑی رہتی تھی۔ اس کا جی چاہتا کہ خدا کے اس نظام کے خلاف بغاوت کر دے۔ کیوں، آخر کیوں دو مخالف جنس میں خدا نے ایک دوسرے کے لیے دلچسپی اور ایسی کشش رکھی ہے؟ بیٹا ایک کام پڑ گیا ہے تم سے۔ جی کیسا کام بابا؟ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ بس یوں سمجھو تمہارا ایک امتحان مطلوب ہے۔ کیسا امتحان بابا؟ میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں نور العین بیٹا، ایک ایسے گھر میں جہاں تمہیں عزت بھی ملے گی اور بہو ہونے کا مان بھی، لیکن شوہر کے دل کے خالی کھنڈر کو آباد کرنا ہی تمہارا امتحان ہے۔ اس کے دل کے خالی کھنڈر میں ایک قبر ہوگی بے نام کتبے کی، اور میں چاہتا ہوں جب تم اس دنیا سے جاؤ تو اس قبر پر تمہارے نام کا کتبہ ہو۔ وہ کئی ثانیے یک تک انہیں دیکھے گئی، پھر کچھ بھی نہ سمجھتے ہوئے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ دروازے پر اجنبی دستک نے انہیں چکا دیا۔ اجلت بھری دستک دوبارہ ہوئی تو وہ سر پر دوپٹہ جماتی دروازے تک آئی۔ کون؟ مہران گردیزی کا گھر یہی ہے جی؟ جی ہاں، لیکن آپ کون؟ وہ حیرت سے دروازے کی اوٹ میں کھڑی پوچھ رہی تھی کہ یہاں آنے والے زیادہ تر حمران کے نام سے واقف تھے، تو یہ کون تھا جو مہران گردیزی کو تلاشتا پھرتا تھا؟ کیا وہ گھر پر ہے؟ نہایت ادب و انکساری سے سوال کیا گیا۔ جی ہاں، لیکن وہ آپ سے نہیں مل سکتے۔ بڑی مہربانی ہوگی بیگم صاحبہ آپ کی اگر آپ مجھے ان سے ملا دیں۔ میں ان کے آبائی گاؤں سے ان کا ایک بہت پرانا ملازم ہوں، ان کی ایک امانت ان تک پہنچانے آیا ہوں۔ میں آپ کی کوٹھی گیا تو پتہ چلا کہ آپ وہاں سے جا چکے ہیں۔ اتفاق سے آپ کا پرانا ملازم مل گیا تو اس نے آپ کا پتہ بتایا۔ بہت تلاش و بیسار کے بعد آپ لوگوں کا گھر ملا ہے مجھے۔ بہت عرصے سے ان کی امانت میرے کندھوں پر بوجھ بنی ہوئی ہے۔ وہ آپ دید سا گلوگیر لہجے میں بول رہا تھا تو وہ خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ حمران نے اس گھر کی نیلامی کے بعد
وہاں سے نکلتے ہوئے گھر کے مالی کو اپنا پتہ بتا دیا تھا کہ کسی بھی وقت اس کی بہنیں ان سے رابطہ کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے تو بھلا دیا تھا۔ آئیے بابا جی اندر آ جائے۔ وہ بوڑھا آدمی ان کے باپ کی عمر سے بھی زیادہ کا تھا۔ وہ اپنی ہمراہی میں انہیں کمرے میں لے آئی۔ مہران، یہ بابا جی آپ سے ملنے آئے ہیں۔ وہ ساکت وجود لیے آنکھیں کھولے ہوئے تھے۔ انہوں نے گردن ہلائے بغیر نگاہیں پھیر کر دیکھا۔ کافی دیر بعد بھی نگاہوں میں شناسائی کی کوئی چمک نہ کوندی، جبکہ آنے والا اپنی اس حالت میں دیکھ کر اپنا ضبط کھو بیٹھا تھا۔ چھوٹے مالک، وہ بے اختیار لپک کر ان کے قریب آیا۔ میں آپ کا خادم، بڑی حویلی کا خاندانی ملازم فضل حق۔ مجھے پہچانی ہے مالک، آپ کے دادا کا بہت خاص ملازم تھا میں۔ آپ کے دادا بہت نیک اور رحم دل انسان تھے، اور آپ کے والد محترم، ان کی نیکی و پارسائی کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ آپ کی والدہ محترمہ آپ کی راہ دیکھتی اس دنیا سے چلی گئی تو آپ کے والد عمران گردیزی آپ کی یاد کو سینے سے لگائے گوشہ نشین ہو گئے، اور آخر کار آپ کا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چل بسے۔ آپ کی تمام جائیداد تو آپ کے والد کے تایا زاد بھائی سبحان گردیزی نے ان کی زندگی میں ہی ضبط کر لی تھی۔ فضل حق کی گفتگو سے ان کے چہرے پر اضطراب جھلکنے لگا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے آپ کو کہاں کہاں نہیں تلاشا چھوٹے صاحب، آپ تو ایسے گئے کہ پھر لوٹ کر ہی نہ آئے۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں شمائلہ بیگم کو اشارہ کیا تو وہ جلدی سے کمرے سے نکل گئی اور تھوڑی دیر بعد ہی جگ بھر کر شربت کا لے آئی، جبکہ بابا فضل حق کی داستان ابھی بھی جاری تھی۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے چھوٹے مالک، وہ ناانصافی اور دوسروں کا حق مارنے والوں کو دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے۔ آپ کے چچا سبحان گردیزی نے خوب اندھیر نگری مچائی ہوئی تھی، لیکن اس کا صلہ اسے کیا ملا؟ شادی کی تو بیوی بد کردار ملی، بڑا بیٹا پیدائشی پاگل، دوسرا بیٹا جوان ہو کر باپ کی راہ پر چلا تو ایک ایکسیڈنٹ میں ٹانگیں توڑوا بیٹھا اور سر پر چوٹ لگنے سے بینائی بھی چھین لی۔ تیسرے بیٹے نے فرعونیت دکھائی تو دشمنوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اکلوتی بیٹی نے بھاگ کر شادی کر لی۔ یہ سب عذاب سہنے کے بعد بھی اسے بستر مرگ پر عقل آئی تو آپ کی جائیداد کے تمام کاغذات میرے حوالے کر کے اس دنیا سے چلا گیا۔ بہت اذیتناک موت تھی اس کی۔ بابا نے جھرجھری لی۔ شمائلہ بیگم بے اختیار رو دی۔ صاحب، یہ امانت ہے آپ کی۔ اس نے بغل میں دبائی گٹھری جو کہ اب بیڈ پر پڑی تھی اسے کھول کر اس میں سے کپڑوں کی تہوں میں چھپی ایک ضعیف سی فائل نکالی۔ یہ 7 مربع زمین اور گاؤں والی پرانی حویلی کے تمام کاغذات ہیں چھوٹے مالک، اور چھوٹے مالکن یہ آپ کی امانت۔ اس نے ایک پوٹلی ان کے حوالے کی۔ مرتے وقت بڑی مالکن نے یعنی آپ کی ساس صاحبہ نے میرے حوالے کی تھی کہ یہ ان کے خاندانی زیورات ہیں۔ بہت نیک تھے دونوں میاں بیوی، ہر وقت خدا سے آپ کے لیے دعا گو رہتے تھے، آپ کی نیکی اور راستہ بازی کے لیے دعائیں مانگتے نہ تھکتے تھے۔ ہاں بابا، میں جانتی ہوں یقیناً ہمیں ان کے دل دکھانے کی ہی سزا ملی ہے، لیکن یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ ان کی دعاؤں کے طفیل ہی ہم سبحان گردیزی جیسے سزا سے بچ گئے۔ ہماری اولاد ان کی دعاؤں سے ہی سیدھے راستے پر چل پڑی، ورنہ ہم نے تو اپنی تباہی کا کوئی راستہ نہ چھوڑا تھا۔ خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت۔ وہ رو دی تھی اور اپنے گناہوں پر نادم بھی تھی کہ انہوں نے ایک پرہیزگار والدین سے ان کا اکلوتا بیٹا چھینا تھا اور دوبارہ کبھی پلٹنے نہ دیا۔ اچھا چھوٹے مالک، آپ مجھے اجازت دیں۔ ارے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے بابا، آپ کھانا کھائے بغیر نہیں جا سکتے۔ وہ اس کے اٹھتے ہی بوکھلا گئی۔ بس بیٹی، ایک بوجھ تھا جو اتر گیا۔ میرے بچے، پوتے پوتیاں اور آگے سے ان کے بچے میری راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اب میں چلتا ہوں۔ نہیں بابا، ایسے نہیں، میں ابھی آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں، آپ بیٹھیں۔ جیتی رہو بیٹی، سدا سہاگن رہو، خدا تمہارے سہاگ کو صحت عطا فرمائے۔ وہ انہیں دعائیں دیتے دوبارہ بیٹھ گئے اور وہ آمین کہتی کھانے کے انتظام کرنے کچن میں چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اب بھی مسلسل جاری تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ اگر جو انہیں اس بوڑھی جان کو اس کے لیے رحمت کا فرشتہ بنا کر آیا تھا کہ بھوک کا خیال نہ ہوتا تو وہ فوراً سجدے میں گر جاتی اور گڑ گڑا کر خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی۔
انہیں شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ انہیں سیدھی راہ پر لانے اور پھر خدا کی ڈھیروں عنایات کے حاصل ہونے میں ان کے پاکیزہ صفت اور راست باز ساس سسر کی دعاؤں کا ہی اثر تھا، ورنہ تو انہوں نے کبھی تصور میں بھی خدا کے قریب ہونے کا نہ سوچا تھا۔ انہیں یاد آیا کہ جب عمران کا نیا نیا انداز زندگی بدلا تھا تو وہ کس قدر خوفزدہ تھی کہ اب وہ سوسائٹی میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ جہاں ان کے نام کا ڈھنکا بجتا تھا، اس کی وجہ سے لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے تو وہ دونوں میاں بیوی فرسٹریشن کا شکار ہونے لگے کہ ان کا اکلوتا بیٹا کس الٹی راہ پر چل نکلا ہے جو انہیں ہائی سوسائٹی سے نکال کر پستی میں لے جانا چاہتا ہے۔ کتنے نادان تھے وہ جو خدا کی مصلحتوں سے ناواقف تھے۔ ماما کیسی گہری سوچ میں مبتلا ہیں آپ؟ اس نے پکارا تو وہ گہری سانس لے کر متوجہ ہوئی۔ سوچ رہی ہوں بیٹا کہ کسی قابل تھے ہم، خدا نے خدا کتنا بے نیاز ہے جس نے بیٹھے بٹھائے ہم پر اپنی رحمتوں کی برسات کر دی۔ ماما خدا جب نوازنے پہ آتا ہے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس نے ہم پر اپنی رحمتوں کی کون کون سے در وا کر دیے ہیں۔ تمہارے بابا کے علاج کے لیے کس قدر پریشان تھی میں، لیکن خدا نے تمام مسائل حل کر دیے۔ اب ہم ملک سے باہر لے جا کر ان کا بہترین علاج کروا سکتے ہیں۔ بس اب تم جلدی سے شادی کی حامی بھرو تاکہ بہو گھر میں آ جائے گی تو مجھے تمہاری طرف سے کوئی فکر نہ ہوگی۔ لیکن ماما آپ اکیلی، بس آگے کچھ مت کہنا، اب میں تمہارا کوئی جواز نہیں سنوں گی۔ تم جلدی سے کوئی اچھا سا گھر خریدو تاکہ میں حافظ صاحب سے مل کر شادی کی ڈیٹ فکس کر سکوں، اور جتنی جلدی ہو سکے میں اس فرض سے سبکدوش ہو کر جانا چاہتی ہوں۔ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، خدا نے اگر موقع دیا ہے تو دیر کیوں کرے؟ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آیا ہی چاہتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے پاپا ٹھیک ہو جائیں تو ہم وہاں سے سیدھے فریضہ حج ادا کرنے جائیں گے۔ وہ چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا اور پھر نظریں جھکا گیا کہ اس نے اپنا معاملہ اپنے خدا کے سپرد کر دیا تھا، اور خدا تو وہ ذات ہے جو کہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں لوٹاتا تھا۔ دروازہ بہت ہلکی آہٹ کے ساتھ کھلا۔ وہ دل میں بہت سے وسوسے اور خدشات لیے زرتار آنچل کو پیشانی تک ڈالے لرزتے دل کو سنبھالتے ہوئے مزید سمٹ کر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم۔ نرم اور خوبصورت آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو سر کی جنبش سے جواب دیا۔ وہ بیڈ سے کچھ فاصلے پر بہت متذبذب سا کھڑا تھا۔ وہ بالکل سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ وہ دیوار کے ساتھ رکھے صوفے پر جا بیٹھا۔ آپ بابا کی بیٹی ہیں اور ان کی بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے؟ یقیناً اس معیار پہ بھی پوری اترتی ہیں، لیکن میں نہ جانے بابا نے آپ کو میرے متعلق کیا بتایا ہے یا کیا نہیں، میں کون ہوں یا کیسا تھا۔ اینی وے یہ سب میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ حالانکہ بابا کو چاہیے تھا کہ وہ آپ کو میرے متعلق سب کچھ بتا دیتے، پھر آپ کو خود فیصلے کا اختیار ہوتا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ یقیناً بہت اچھی ہیں۔ وہ اچانک ہی اس کے سامنے جا بیٹھا۔ لیکن مجھے کچھ وقت چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ سب کچھ دوں جس کی آپ مستحق ہیں۔ وہ سوچ کر دھیرے دھیرے دلکش لہجے میں بولتا اسے ماضی کی تکلیف دہ لمحوں کی یاد دلانے لگا تو اس نے اپنی سماعت کا دھوکہ سمجھتے ہوئے غیر محسوس انداز میں سر جھٹکا۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ فی الحال تو ابھی صرف یہ چھوٹا سا تحفہ ہے جو میں آپ کی نظر کر سکتا ہوں۔ اس نے بہت آہستگی سے اس کا مرمری حنائی ہاتھ تھاما اور دھیرے دھیرے گولڈ کے خوبصورت کنگن اس کی کلائی میں ڈالنے لگا۔ یہ لمس، یہ احساس۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ وہ پوری توجہ سے نظریں جھکائے کنگن پہنانے میں مشغول تھا۔ وہ دکھ اور حیرت کی زیادتی سے گنگ تھی۔ اسے اپنی سماعت اور قوت گویائی سلب ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا اسے کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ اسے تو اس کی زبان سے نکلے غلیظ الفاظ ازبر تھے جو اس کی سماعت پر ہتھوڑے کی مانند برس رہے تھے۔ 1 منٹ میں مٹی میں ملا دوں گا تمہاری اس نام نہاد پاکیزگی کے غرور کو۔ کردار کے دامن پر لگے داغ کو ساری عمر بھی دھوتی رہو گی تو مٹا نہ سکو گی۔ صرف ایک رات گزرنے کے بعد جن باپ بھائیوں اور عزیز رشتہ داروں کی بات کرتی ہوں منہ بھی نہ لگائیں گے تمہیں۔ تم جیسی مڈل کلاس لڑکیوں کے رشتہ دار ایسے ہی ہوتے ہیں۔
कंज़र्वेटिव, दकियानूस। हुँ, मैं तुम लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ। पहले नखरे दिखाती हो और फिर खुद ही पके हुए फल की मानित गोद में आन गिरती हो। तुम लड़कियों की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है? सिर्फ़ एक मर्द की कुर्बत और बस। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मुझे तुम्हें छूने में कोई एतराज़ नहीं, लेकिन तुम खुद ताख़ीर कर रही हो। छूने नहीं, छोड़ने में। मेरा मुतालबा आराम से पूरा कर दो, तो मैं तुम्हें खुद वहाँ छोड़ आऊँगा, जहाँ से उठाया था। अपने इस मासूम हुस्न का खराज तो तुम्हें अब देना ही पड़ेगा। अब तुम मेरी प्यास ही नहीं, मेरी ज़िद भी बन गई हो। तुम्हारे इस गुरूर को रेज़ा-रेज़ा ना किया तो मेरा नाम हिमरान आलिम गुरदेज़ी नहीं। किसी तरह वो उस नाम को पहचान न पाई थी। ये क्या था? किस तरह हुआ ये सब कुछ? वो आँखें फाड़े उसे देख रही थी। उसमें इतनी सकत ही ना थी कि वो उसके नापाक हाथों से अपने हाथ छुड़ा सकती। आपके हाथ बहुत खूब, उसने कहते हुए धीरे से सर उठाया तो बाकी जुमला कहीं अंदर ही खो गया और जैसे वक्त थम गया। उद उस हादसे के अव्वल रोज़ वाली कैफ़ियत एक बार फिर ऊद कर आई थी। उसे अपने हाथों पर आग की सी तपिश महसूस हुई। पूरे वजूद में भी अंगारे से दहकने लगे। अपने गिर्द ऊंचे लंबे शोले लपकते नजर आने लगे। तुम? हैरत, नापसंदीदगी, नफरत और हकारत, क्या कुछ नहीं था उसके लहजे में। वो जो एक शौक की सी कैफियत शादी मर्ग की हालत में उसे देख रहा था, चौंक उठा। उसके लहजो तासरात देख अपने हाथों में थामा उसका हाथ धीरे से छोड़ा तो वो तड़प कर पीछे हटी थी। वो हैरत और दुख की बुलंदियों पर खड़ी इंतहाई नफरत से उसे देख रही थी। तुम तुम क्यों? आखिर क्यों की तुमने मुझसे शादी? क्यों तुम मेरे पीछे पड़ गए हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? नेकियों पारसाई का ढोंग रचाकर तुमने मेरे बाबा को शीशे में उतारा। कितना बड़ा धोखा दिया है तुमने उन्हें। वो शोला ज्वाला बनी, अपनी जुबान से आग बरसा रही थी। गंदे गलीज इंसान, तुम समझते क्या हो? रास्तबाजी का चोला पहनकर तुम्हारी असलियत छुप जाएगी। घटिया इंसान, नहीं, हरगिज नहीं। आह! मेरे खुदा, मैंने ऐसा कौन-सा गुनाह कर दिया था कि तूने ऐसा गलीज़ शख्स मेरे मुकद्दर में लिख दिया? वो सर थाम कर दोबारा बेड पर बैठ गई और दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट-फूट कर रो दी। वो चंद लम्हे उसे रोता हुआ देखता रहा और फिर खामोशी से बाहर निकल गया। या मेरे खुदा, ये कैसी आज़माइश है? तेरा वो वादा किधर गया कि नेक मर्द नेक औरतों के लिए और नेक औरतें नेक मर्दों के लिए हैं? या खुदा, मैं तेरी गुनाहगार बंदी ज़रूर हूँ कि नादानिस्ता छोटी-मोटी लग़ज़िश हो जाती है, लेकिन हराम का तो नहीं या अल्लाह। फिर क्यों मेरे खुदा, आखिर क्यों क्यों तुमने ऐसे ही इंसान मेरी किस्मत में लिखा, जिसे मैं हरगिज़ भी अपने काबिल तो क्या किसी भी शरीफ लड़की के काबिल नहीं समझती। उसने तकिए पर सर पटका। वो रो-रो कर बेहाल हो चुकी थी और उसमें इतनी सकत भी ना थी कि वो उठकर दरवाजे की चुटखनी ही चढ़ा लेती। न जाने कितना वक़्त गुज़रा था, उसे रोते और खुदा से गिले-शिकवे करते, और फिर उसे पता भी न चला वो कब नींद की वादियों में उतर गई। ना कपड़े बदले, ना मुँह हाथ धोया, वो जहाँ पड़ी थी वहीं सो गई थी। और हैरत अंगेज़ तौर पर आज बहुत सालों बाद उसे इतनी गहरी नींद सोई थी। बहुत सालों बाद वो इतनी गहरी नींद सोई थी कि रात के किसी भी पहर एक बार भी उसकी आँख न खुली थी। दूर कहीं से उसके समाज से कोई आवाज़ टकरा रही थी। दर्द में डूबी हुई हुशुलहान आवाज़, बहुत अरसा दराज के बाद उसका ज़हन आहिस्ता-आहिस्ता बेदार हो रहा था। वरना तो वो कई सालों से नींद में डर कर झटके से उठ बैठती थी और फिर नींद का दूर-दूर तक कोई शाइबा ना होता था। उसका ज़हन मुकम्मल तौर पर बेदार हो चुका था, लेकिन सुस्ती और काहली होने के साथ वो अपने भारी पपोटों को ना खोल पा रही थी। और कुछ खूबसूरत आवाज़ में की गई उस तलावत का असर था। वो आवाज़ के मद्दोजुज़ में डूब उबर रही थी और फिर वो आवाज़ आना बंद हो गई। दरवाज़े पर हल्की सी दस्तक हुई थी। यकदम आंखें खोली तो सर पर टोपी और टखनों से ऊपर पाइंचे चढ़ाए हुए जिस शख्स पर उसकी पहली नज़र पड़ी थी, वो झटके से उठ बैठी। गैर इरादी तौर पर हिमरान की नज़र उस पर ठहर गई। आंखों का फैला काजल और चेहरे पर मेकअप के जाब धब्बे उसे अजीब होलनाक बना रहे थे। ना चाहते हुए भी उसके होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई, जिससे उसने रुख फेर कर छुपाया।
نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، پلیز آپ فریش ہو جائیں، ماما نماز سے فارغ ہو کر ادھر آئیں گی۔ وہ خود پر حیران ہوتی اپنا بھاری بھرکم لباس سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چھوٹے سے ڈریسنگ روم کے آگے قد آدم آئینے میں وہ اپنا ہولناک چہرہ دیکھ کر خود ہی گھبرا گئی۔ اسے اپنا گزشتہ شب کا سراپا یاد آیا۔ نکاح 4 گواہوں کی موجودگی میں بنا کسی ہڑبونگ کے ہوا تھا۔ بہت سادہ سی تقریب تھی اس کی شادی کی، لیکن اسے سجانے سنوارنے میں اس کی بہنوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ تیار ہو کر جب اسے آئینہ دکھایا گیا تو وہ خود کو پہچان نہ پائی تھی۔ ہمیشہ سے سادگی کا پیکر رہی تھی وہ۔ اس نے گزشتہ 4 سالوں سے ایک چوڑی بھی نہ پہنی تھی، کجا کہ اب اسے ڈھیروں ڈھیر زیور میک اپ سے آراستہ کر دیا گیا تھا، اور وہ اپنے اس روپ کو دیکھ کر خود ہی دم بخود رہ گئی تھی۔ کیوں بھئی اینی، دیکھا میرے ہاتھوں کا کمال؟ یہ آپ ہی تھی۔ اس نے اپنے خوبصورت نام نور العین کو ہمیشہ سے 2 حصوں میں بٹا ہوا پایا تھا۔ اماں اور بابا اسے ہمیشہ سے اپنے آنگن کا نور کہتے تھے، اور دونوں بڑی بہنیں اینی پکارتی تھی۔ ارے ہٹو، ہماری اینی کو خود کیا کم ہے، لوگ تو اس کی سادگی میں اسے دیکھ کر مبہوت رہ جاتے ہیں۔ اگر تم نے تھوڑی سی لیپا پوتی کر دی تو کون سا کمال کر دیا؟ اس پر سج کر تو یہ زیورات خود بہت قیمتی ہو گئے ہیں۔ بڑی آپا نے بڑی محبت سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ بہت بہت خوش قسمت ہے وہ شخص جو ہماری بہن کو ساتھ لے جا رہا ہے۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے کو بے چین تھے۔ اس نے وارڈروب سے نسبتاً سادہ سوٹ نکالا اور باتھ روم میں چلی گئی۔ غسل کے بعد بھی اس کا دوبارہ کمرے میں جانے کو جی نہ چاہ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ ڈریسنگ روم میں ہی نماز ادا کرے، لیکن نہ تو وہاں جائے نماز تھا اور نہ ہی اتنی جگہ تھی، لہٰذا اسے باہر آنا پڑا۔ سد شکر کے کمرے میں کوئی نہ تھا۔ اس نے اطمینان سے نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، لیکن ذہن بالکل خالی اور لبوں پر کوئی دعا نہ تھی۔ ایک خاموشی، ایک سکوت تھا اس کے اندر، وہ کہ جو ہاتھ اٹھاتے ہی جس کی آنکھوں سے سمندر رواں ہو جاتا تھا، دعائیں لبوں سے ٹوٹ کر ادا ہوتی تھی، آج تو جیسے سب پر بند باندھ گیا تھا۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو منہ پر ہاتھ پھیر کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بالوں میں برش کر رہی تھی جب ماما دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم آنٹی۔ اس کے سلام میں پہل کرنے پر انہوں نے مسکرا کر جواب دیتے ہوئے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ وہ ایک روایتی ماں اور بیوی ضرور بن گئی تھی، لیکن اب بھی ان کے انداز میں ایک رکھ رکھاؤ تھا جو انہیں اس ماحول سے علیحدہ کرتا تھا۔ وہ اسے تھام کر بیڈ تک لے آئی اور خود بھی اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر بیٹھ گئی۔ بیٹا، اب میں تمہاری آنٹی نہیں، عمران کی طرح تمہاری بھی ماما ہوں۔ ان کی بات پر وہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا نہ سکی اور ان سے نگاہیں چرا گئی، لیکن انہوں نے اس کے سرد سے تاثرات کا کوئی نوٹس نہ لیا تھا کہ وہ تو ہونٹوں پر دلکش سی مسکراہٹ سجائے کہیں اور ہی گم تھی۔ میں سوچا کرتی تھی کہ میں عمران کی شادی اتنی دھوم دھام سے کروں گی کہ ایک زمانہ دیکھے گا۔ شہر کے بڑے بڑے روسا اور وزراء شرکت کریں گے میرے بیٹے کی شادی میں، لیکن وہ سر جھٹک کر خود ہی دھیمے سے ہنس دی اور پھر محبت سے اس کی جانب دیکھا۔ لیکن پھر مجھے تم جیسی نیک اور اچھی بیٹی کے روپ میں بہو نہ ملتی۔ وہ چند لمحے میٹھی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اسے دیکھتی رہی اور پھر اٹھ کر کمرے میں دیوار گیر الماری کی طرف بڑھ گئی۔ کپڑوں کی تہوں کے نیچے چھپی چابیاں برآمد کر کے دوسرے پٹ کا لاک کھولا۔ اوپر تلے رکھے جولری باکس باہر نکال کر اس کے پاس آن بیٹھی۔ چھوٹے بڑے سائز کے 3 ڈبے کھول کر اس کے سامنے رکھے۔ بیٹا، یہ سب تمہارے ہیں۔ یہ والا سیٹ ہمارا خاندانی ہے، میری ساس نے مجھے پہنایا اور میں ایسی بدنصیب کہ سب کچھ ٹھکرا کر وہاں سے چلی آئی۔ یہ چوڑیاں میرے سسر نے گفٹ کی تھی اور اب تمہارے پاپا کی طرف سے تمہارے لیے یہ والا سیٹ، اور میری طرف سے یہ چوڑیاں اور نیکلس، سب کچھ تمہارے ہیں۔ میرے ساس سسر بہت نیک اور پرہیزگار تھے، دونوں گاؤں میں رہنے والے سیدھے سادے رحم دل جاگیردار تھے۔ اپنے اکلوتے بیٹے کو پڑھنے کے لیے شہر بھیجا۔ وہ اس کی خالی کلائیوں میں سونے کے درجن بھر چوڑیاں پہناتے ہوئے دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ ہم دونوں کلاس فیلو تھے، جلد ہی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ میرے والدین ہماری خوشی میں خوش، ہم دونوں میں محبت تھی تو ذہن ہم آہنگی اس سے بڑھ کر تھی۔ میں اگر جدت پسند تھی تو مہران بھی
میں بھی آگے بڑھنے کی لگن کی انتہا تھی۔ بلندیوں کو چھو لینا ہمارا مقصد حیات بن گیا تو ہم جائز و ناجائز کا فرق بلا بیٹھے۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی تو ایک گہری سانس ان کے اندر سے برآمد ہوئی۔ مہران کے بوڑھے والدین ان کا انتظار کرتے کرتے قبروں میں جا سوئے اور اب ہم اپنے کیے کی سزا جھیل رہے ہیں۔ بس بیٹا، انسان کو سمجھنے کے لیے ایک ٹھوکر ہی کافی ہوتی ہے، لیکن اگر وقت گزر جائے تو ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ آزمائش کی گھڑیوں میں اس نے ہمیں سمجھنے کا موقع دیا۔ میرے سسر صاحب نے ڈھیروں جائیداد وراثت میں چھوڑی ہے، لیکن صحت کے سے بڑھ کر کچھ نہیں، اس لیے گاؤں والی کروڑوں کی مالیت کی حویلی بیچ دی ہے۔ عمران نے یقیناً تمہیں بتایا ہوگا کہ تمہارے انکل نہیں بلکہ تمہارے پاپا کے علاج کے لیے ہم ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ ان کے آخری جملے پر اس نے حواس باختہ سے انداز میں انہیں دیکھا۔ اس کا دل انجانے خدشوں سے دھڑکنے لگا۔ وہ اپنوں سے دور اپنا وطن چھوڑ کر وہ بھی یوں اچانک جانے کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ میں تو صرف تمہارے یہاں آنے کی منتظر تھی۔ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، لیکن اب مزید دیر مناسب نہیں ہے، اس لیے آج دعوت ولیمہ سے فارغ ہو کر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ وہ اس کے تاثرات سے بے خبر بولی جا رہی تھی۔ رات 2:30 بجے کی فلائٹ ہے ہماری، نہ جانے ہمیں کب تک وہاں رکنا پڑے گا۔ خدا ساتھ خیریت سے ہمیں واپس لائے۔ بہت سی اچھی امیدیں لے کر جا رہی ہوں، تم بھی دعا کرنا اپنے پاپا کی صحت یابی کے لیے۔ انہوں نے بہت محبت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اور بیٹا، عمران کا بہت خیال رکھنا، تم بہت جلد اس کی عادات اور مزاج سے واقف ہو جاؤ گی۔ یہ گھر اب تمہارا ہے، تم بلا شراکت خیر اس کی مالک ہو۔ مجھے تم سے بہت سی اچھی امیدیں وابستہ ہیں۔ میرے بیٹے کی شخصیت بکھر کر رہ گئی ہے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے آج کل۔ پلیز اسے سمیٹ لینا۔ وہ ان کی باقی باتوں سے قطع نظر اس بات کے کنفرم ہوتے ہی وہ ان کے ساتھ نہیں جا رہی مطمئن سی ہو گئی۔ وہ ابھی تک ایک لفظ بھی منہ سے نہ بولی تھی۔ بالکل نئی نویلی دلہن کو ایک دم سے تمام ذمہ داری سونپ کر جانا مناسب تو نہیں لگتا، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے۔ مجھے امید ہے تم اس سے کمپرومائز کرو گی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ تھپکے تو اس نے زبردستی کی مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اسبات میں سر ہلا دیا۔ ایک دم باہر ڈور بیل کی آواز آئی۔ آواز پر وہ متوجہ ہوئی۔ میرا خیال ہے تمہارے گھر سے مہمان آ گئے ہیں۔ انہوں نے ابھی تھوڑی دیر قبل فون پر اطلاع دی تھی۔ چند ہی لمحوں بعد 2 برقع پوش خواتین دروازے پر نمودار ہوئی، جنہوں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی چہرے سے نقاب سرکا دیے تھے۔ وہ بے اختیار آگے بڑھی اور آپا کے گلے جا لگی۔ ڈھیروں آنسو تھے جو ایک دم ہی باہر نکلنے کو بےتاب ہو گئے، جنہیں کوشش کے باوجود وہ روک نہ پائی تھی۔ ارے ارے، کیا ہوا؟ آپی نے اسے خود سے لپٹا لیا، لیکن وہ فوراً ہی سنبھل گئی۔ بابا کیسے ہیں آپا؟ وہ آنکھیں پونچھنے لگی۔ چل کر خود ہی دیکھ لینا، ہم تمہیں ہی تو لینے آئے ہیں۔ کیوں آنٹی، اجازت ہے نا؟ ارے بیٹا، کیا یوں ہی کھڑے کھڑے چل دو گے؟ بیٹا، ابھی تو ناشتہ نہیں کیا کسی نے۔ ناشتہ ہم اپنے ساتھ لائے ہیں آنٹی، ہم نے سوچا آپ اکیلی جان کیا کچھ کریں گی۔ اس کا مطلب ہے اذانوں سے پہلے ہی جاگ گئی ہوگی تم لوگ تو، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ یہ تو ہماری عادت ہے آنٹی، آپا بھی مسکرائی۔ اچھا تم لوگ بیٹھو، میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ چلے آنٹی، میں آپ کی مدد کرواتی ہوں۔ لو بھائی، سنبھالو اپنے شہزادے کو۔ چھوٹی آپا نے اپنا شیر خوار اس کی گود میں ڈالا تو اسے سنبھال کر بیٹھ گئی۔ کس کے ساتھ آئی ہیں آپا؟ اس نے سوئے ہوئے بھانجے یحییٰ احمد کو سائڈ پر لٹاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بھائی، تمہارے دونوں بہنوئی آئے ہیں اور ہمارے ساتھ ادھر مردانے میں بیٹھے ہیں، ہمارے بہنوئی کے ساتھ۔ انہوں نے پیار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ لب کاٹ کر نظریں جھکا گئی۔ ماشاءاللہ، خوب ٹوٹ کر نکھار آیا ہے تم پر، بالکل سادگی میں بھی نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی ہو۔ وہ اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ وہ گھر آئی تو بابا نے دستے شفقت سر پر رکھا تو بے اختیار ہی نمی آنکھوں میں جھلک آئی۔ بابا کی زیرک نگاہوں سے اس کی افسردگی چھپی نہ رہ سکی۔ باقی دونوں بیٹیاں تو آتے ہی اپنے اپنے بچوں کے کاموں میں لگ گئی تھی، جبکہ وہ اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے طویل سانس لے کر رہ گئے۔ میری بچی، خدا اپنے پسندیدہ لوگوں کو ہی آزمائش کے لیے چنتا ہے۔ اگر اس آزمائش کے لیے خدا نے تمہیں چنا ہے تو تمہیں خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے۔
کہ تم اس ذات کبریا کی پسندیدہ ترین ہستی ہو۔ عمران بلا شبہ ایک بہت اچھا انسان ہے۔ یقیناً وہ تمہارے حقوق سے دستبرداری نہیں کرے گا، لیکن اس کے دل پر حکومت کرنے کے لیے تمہیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ ان کی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بابا کیا جانتے تھے اس کے بارے میں؟ یہ تو وہ بھی جانتی تھی کہ وہ اس کے لیے سر سے پیر تک آزمائش تھا، اور وہ تو اس سے کوئی حقوق ہی نہیں لینا چاہتی تھی، اور اس کے دل پر حکومت کرنا تو وہ مر کر بھی نہ چاہتی تھی۔ نہ جانے اس نے بابا کو کون سی فرضی کہانیاں سنائی تھی، جس سے وہ اتنے متاثر ہو گئے تھے کہ اپنی سب سے لاڈلی بیٹی اس بد کردار انسان کے حوالے کر دی تھی، جس سے اب تاحیات اس سے جہنم میں سلگنا تھا اور زبان سے اف تک نہیں کہنا تھا۔ چلو جاؤ کچھ دیر آرام کر لو، پھر شام کو دعوت ولیمہ میں شرکت بھی کرنی ہے۔ وہ غیر محسوس انداز میں آنکھوں کی نمی صاف کرتی وہاں سے اٹھی تو ان کی پرسوچ نگاہوں نے دروازے تک اس کا تعاقب کیا، لیکن شام وہ حمران کو دیکھ کر چونکے بھی نہ رہ سکے۔ وہ کہ جس کے ہونٹ مسکراہٹ کے نام سے بالکل ناآشنا تھے اور آنکھوں میں ہر دم ویرانی ڈیرا جمائے رکھتی تھی، خوبصورت نقوش میں ہمیشہ ایک اداسی جھلکتی تھی، تو آج سب کچھ بالکل غیر متوقع اور برعکس تھا۔ اس کے ہونٹوں کی دل اویز تراش میں گہری خوبصورت مسکراہٹ رقصاں تھی، آنکھوں کی چمک چاند کی روشنی کو بھی مات دے رہی تھی۔ اس کے نقوش میں ایک اطمینان اور آسودگی چھلکتی دکھائی دے رہی تھی۔ اتنے سالوں کی رفاقت میں پہلی بار اس کے چہرے کو اتنا روشن دیکھا تھا۔ وہ اس معمے کو حل نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھے کہ اس کے لگائے گئے خوبصورت سے کہکے پر چونک اٹھے۔ اسی لمحے اس کی نظر بھی ان پر پڑی تو وہ ان کے قریب چلا آیا۔ کیا سوچ رہے ہیں بابا آپ؟ سوچ رہا ہوں لگتا ہے آج تمہارے ہاتھ حفت اقلیم کی دولت لگی ہے۔ آپ کا بیٹا بننا میرے لیے سارے جہان کی دولت سے زیادہ قیمتی ہے بابا۔ تو تم مطمئن ہو؟ وہ محسوس کرنے کے باوجود پوچھے بنا نہ رہ سکے۔ جی ہاں بابا، میں مطمئن بھی ہوں اور بہت خوش بھی، اور آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ خدا نے مجھے گناہگار کی خطائیں معاف کر کے اپنے انعامات کی بارش مجھ پر کر دی ہے۔ وہ انہیں یقین دلا رہا تھا، لیکن اس بات پر بھی شرمندہ تھا کہ وہ انہیں اصل حقیقت سے آگاہ کر سکتا تھا، کہ وہ ایسا کر کے وہ ان کی نظر کی بلندیوں سے پستیوں میں گرنا نہیں چاہتا تھا۔ تو پھر اس کی آنکھوں میں تمہاری رفاقت کے جگنو کیوں نہیں چمکے؟ اس کے چہرے پر ایسی شگفتگی کیوں تھی جیسے وہ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع کھو بیٹھی ہو؟ وہ گہری سوچ میں غرق زیر لب بڑبڑائے تھے، اور وہ ان کی یہ بڑبڑاہٹ اس تک بخوبی پہنچی تھی۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے خود سے بہت سے عہد کیے تھے۔ ولیمے کی دعوت نمٹاتے ہی روانگی کی تیاری شروع ہو گئی تھی۔ رات 2:30 بجے کی فلائٹ تھی ان کی۔ نور العین کی بہنوں نے عائشہ بیگم کے ساتھ مل کر ہر کام اور تمام پھیلاوا سمیٹا تھا۔ تمام مرد حضرات بھی اس کے دونوں بہنوئی، بابا اور خود حمران بما نور العین باقی خواتین اور بچوں کے بابا کے گھر چھوڑ کر ایئرپورٹ سدھارے تھے۔ بچوں کو بابا کے گھر چھوڑ کر ایئرپورٹ سدھارے تھے۔ ماما پلیز وہاں پہنچتے ہی کال کر دیجیے گا، میں نے اپیا کو فون کر دیا تھا، وہ آپ کو ایئرپورٹ سے ریسیو کر لیں گی۔ اوکے مائی چائلڈ، تم تو اس طرح پریشان ہو رہے ہو جیسے ہم پہلی بار انگلینڈ جا رہے ہیں۔ تمہاری اپیا اگر نہ بھی آئیں تو میں انگلینڈ کے چپے چپے سے واقف ہوں، نو پرابلم، تم پریشان مت ہو، انہوں نے رسان سے سمجھایا۔ نو ماما، ایکچولی پاپا کی کنڈیشن ایسی ہے کہ ڈونٹ وری بیٹا، آپ کی ماما ابھی اتنی کمزور نہیں ہوئی، انہوں نے بڑی سی چادر اپنے گرد اچھی طرح لپیٹے ہوئے کہا۔ اوکے ماما، اللہ حافظ، پلیز ہر روز پاپا کی کنڈیشن کے بارے میں بتاتی رہیے گا۔ وہ آبدیدہ سا ان کے گلے لگا، ویل چیئر پر بیٹھے پاپا کو جھک کر بوسہ دیا۔ تم بھی میری بہو کا بہت خیال رکھنا، زمینوں پر چکر لگاتے رہنا اور اسے بھی کہیں گھمانے کے لیے لے جانا، پریشان نہیں کرنا اسے، اوکے؟ اوکے ماما۔ وہ دھیما سا مسکرا دیا تو باقی لوگ بھی مسکرا دیے۔ وہ پاپا کا ہاتھ تھامے ہوئے انہیں مختلف نصیحتیں کرنے لگا۔ ان کے اندر کی طرف بڑھ جانے اور نظروں سے اوجھل ہو جانے کے باوجود کتنی ہی دیر اس کا ہاتھ فضا میں معلق رہا تھا۔ اپنے کندھے پر شفیق سا دباؤ دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ بابا نے تسلی امیز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ادھر آؤ آؤ ادھر بیٹھتے ہیں۔
پھر جب تک ان کے جہاز نے زمین نہ چھوڑی وہ ماما سے مسلسل رابطے میں رہا۔ ان کی واپسی صبح فجر کے وقت ہوئی تھی۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے تو بے اختیار دعائیں مچل مچل کر اس کے ہونٹوں سے ادا ہو رہی تھی۔ یا خدا تو رحیم ہے، کریم ہے، تیرے عاجز بندے ہیں، تو جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ یا اللہ تو میری فریاد سن، بے شک کہ تو ہی سننے والا ہے۔ یا اللہ میرے والدین مجھ سے میرے پیارے وطن سے جس مقصد کے لیے جدا ہوئے ہیں تو اسے ان میں کامیابی عطا فرما، میرے باپ کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ وہ اپنی مرضی سے حرکت بھی نہیں کر سکتے، تو انہیں اپنے قدموں پر لوٹ کر آنے کی توفیق دے میرے یا رب، کہ بے شک تیرے اختیار میں سب کچھ ہے۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اپنے رب کے حضور حاضر رہا تھا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگتا رہا۔ جب اس نے سجدے گرا سر اٹھایا تو اس کے اندر ڈھیروں سکون و اطمینان تھا۔ اپنی دعاؤں سے پورا ہونے کا تعین کرتا وہ اٹھا تھا۔ کوئی خوبصورت اور پر اثر آواز تھی جو کہ بار بار اس کے شعور پر دستک دیتی، پلٹ جاتی۔ بہت دور کہیں بہت گہرائیوں سے آتی وہ آواز اسے شعور کی دنیا میں کھینچ رہی تھی۔ اس نے کروٹ بدلی لیکن ذہن کے دریچوں میں ڈوبتی ابھرتی وہ آواز آخرکار اسے ہوش کی دنیا میں کھینچ لائی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور اپنے آنکھ کھلنے کا سبب سوچنے لگی۔ شاید وہ ابھی تک پوری طرح بیدار نہ ہوئی تھی۔ پھر آگاہی کے در واہ ہوتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کلاک پر نظر پڑی تو چونک گئی۔ فجر کی نماز میں کم وقت باقی تھا۔ وہ ایک بار پھر خود پر حیران ہوتی، وہ تیزی سے واش روم کی جانب بڑھی۔ پورے خضوع و خشوع سے نماز ادا کر کے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ تلاوت قرآن، کلام پاک کی گھر میں گونجتی دل مو لینے والی آواز اسے ایک بار پھر اپنے حصار میں لے لیا۔ اسے یاد آیا اسی آواز کی تاثیر تھی جو اسے حواسوں کی دنیا میں لوٹ لے آئی تھی۔ لیکن کون؟ شاید کوئی ریکارڈنگ۔ دعا کے لیے بلند کیے ہاتھ یوں ہی پھیلے تھے، لیکن تمام دعائیں ہونٹوں پر آنے سے پہلے ہی دم توڑ جاتی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اپنے خدا سے کیا مانگے۔ چاہنے کے باوجود ایک بھی آنسو اس کی آنکھوں سے نہ ٹپکا تھا۔ وہ کہ جس کے پچھلے 4 سالوں سے ہر لمحہ آنسو اپنے خدا کے حضور بہنے کو تیار رہتے تھے، اب یہ کیسا سکون اور اطمینان تھا جو اس کے اندر سرایت کر رہا تھا۔ برسوں سے اس کے اندر بھڑکتی آگ پر جیسے کسی نے پانی ڈال کر بجھا دیا تھا۔ وہ جو برسوں سے نیند کی پیاسی تھی، ان 2 راتوں میں بنا کسی ڈر اور خوف کتنے سکون سے گہری نیند سوئی تھی۔ حالانکہ وہ راتوں کو جاگ کر اپنی قسمت پر رونا اور خدا سے گلے شکوے کرنے کو اپنا حق سمجھتی تھی، لیکن اس کے دماغ کے ساتھ ساتھ دل بھی ایسے مطمئن تھا جیسے صدیوں کی مسافت طے کرنے والے مسافر کو اچانک کوئی سایہ دار شجر نظر آ گیا ہو اور وہ اپنی تھکن اتارنے کے لیے اطمینان سے سو جائے۔ وہ اپنی کیفیت پر پریشان ہوتی، منہ پر ہاتھ پھیر کر جائے نماز لپیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی، دروازے کی چٹخنی گراتی، ادھر دھیرے سے باہر نکل آئی۔ چھوٹے سے گھر میں گونجتی محصور کن آواز اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ اس آواز کے تعاقب میں آگے بڑھی۔ سورۃ رحمان کی تلاوت نے ایک سماع باندھ رکھا تھا۔ آواز پاپا کے کمرے سے آ رہی تھی۔ دروازہ کھلا تھا، اس نے ذرا سا پردہ ہٹا کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ بنا آہٹ کیے کمرے میں چلی آئی، لیکن 2 ہی قدم پر اپنی جگہ جم گئی۔ کمرے کے ایک کونے میں جائے نماز بچھائے، ریل پر قرآن پاک رکھے، سر پر سفید ٹوپی، بند آنکھوں سے ٹپکتی آنسو کی لڑی اور دل میں کھپ جانے والی پر تاثیر آواز، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بار بار اس جملے کی تکرار اور شدت سے بہتے آنسو اور آنسوؤں سے تربتر اس کا چہرہ، وہ اپنی جگہ ساکت تھی۔ یہ منظر بہت انہونا تھا جسے اس کا ذہن تسلیم کرنے سے قاصر تھا۔ اسے متاثر کرنے کا یہ کون سا ڈھونگ رچایا تھا اس نے؟ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی، یہاں تک کہ تلاوت ختم ہو گئی۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر قرآن پاک جزدان میں لپیٹا اور اوپر الماری میں رکھ کر پلٹا تو نظر سیدھی اس پر پڑی۔ سفید دوپٹہ نماز کے انداز میں چہرے کے گرد لپیٹے کسی مومی مجسمے کی صورت اس کے سامنے استادہ تھی۔ اس کے چہرے سے پھوٹتا انجانا سا تاثر، وہ بے اختیار دھیرے سے چلتا، اس کے قریب آن رکا۔
जाग गई आप? उसके लहजे में नरमी और हलावत थी। वो एकदम चौंकी थी और उसे करीब खड़ा पाकर बिल्कुल गैर इरादी तौर पर उससे चंद कदम दूर हट गई। कितने चेहरे हैं तुम्हारे इंसानों को तो धोखा देते ही हो तुम, लेकिन खुदा से भी मुनाफिकत करते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? वो गुस्से से फुनकारी थी। जिल्लत और शर्मिंदगी से हमरान का चेहरा एकदम सुर्ख हुआ था। वो चाहने के बावजूद खुद पर कंट्रोल न कर सका और उसके करीब से होता कमरे से बाहर निकल गया। "हम्म, ये सारे ड्रामे उसके सामने करो जो तुम्हें जानता ना हो। मैं तो तुम्हारा मकरू चेहरा बहुत पहले देख चुकी हूँ।" वो गुस्से से मुठ्ठियां भींचती जेरे लब बुड़बुड़ाई थी। या खुदा, मेरे किन गुनाहों की सजा है ये शख्स। वो सर पकड़कर उधर ही बेड पर बैठ गई। झंझलाहट हद हद से बढ़ी तो झटके से उठ खड़ी हुई। अपने बेडरूम में आई तो वॉशरूम के बंद दरवाजे से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। वो तेजी से वापस हुई थी। बरामदे का दरवाजा खोलकर सहन में आई तो थोड़े ही फासले पर बने सब सरसब्ज़ो शादाब लॉन में बनी क्यारियों में लगे ढेरों फूलों ने मुस्कुराकर उसे खुशामदीद कहा। वो धीरे-धीरे से चलती लॉन में उतर उतर आई। मोतिया के झुंड में लगी सफेद कलियों की नन्ही-नन्ही पंखुड़ियों को छुआ तो हवा से लहराती शाखें खुशी से झूम उठी। उसने ढेरों कलियों को अपने दामन में चुन लिया। 4-5 गुलाब भी तोड़े और वापसी के लिए पलटी। बिना आहट के लाउंज में आई थी, लेकिन वो निखरा सुथरा सोफे पर विराजमान था। वो ठिठक कर रुक गई, लेकिन फिर उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करती कार्नर्स पर रखे फ्लावर बास्केट में अपने आंचल में चुनी कलियां डालने लगी। वो बहुत एहतियात से सुर्ख गुलाब भी उन कलियों पर सजाने लगी। फूलों की महक और उसका कामनी सा वजूद उसे बेइख्तियार वहां तक खींच लाया था। वो दम साधे वहीं खड़ी रह गई। मैं जानता हूँ नूर कि आप इन कलियों की तरह ही बहुत पाकीज़ा और नाजुक हैं, लेकिन गुनाहों से लथड़ा शख्स अगर तौबा के समंदर में नहाकर निकले तो वो बिल्कुल एक नई पैदा होने वाली जिंदगी की मानद हो जाता है। मेरे घर में मेरी बीवी की हैसियत से आपकी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि खुदा के यहाँ मेरी तौबा कबूल हो चुकी है। उसने उसे शानों से थामकर अपनी जानिब उसका रुख मोड़ा तो वो करंट खाकर पलटी थी। मत छुओ मुझे अपने इन गलीज और नापाक हाथों से। तुम्हारे इस शैतानी दिमाग में कैसे कैसे शैतानी प्लान तरतीब दिए जाते हैं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। झूठे मक्कार इंसान। प्लीज इससे आगे कुछ मत कहना नूर, कि तुम हकीकत से बेखबर हो। दिलों के हाल जानने वाला तो सिर्फ एक खुदा है। मुझे झूठा कहकर खुदाई का दावा करने का सबूत मत दो। ला हौल वला कुव्वत। ऐसी कुफर की बातें तुम जैसे इंसान के मुंह से ही सुनी जा सकती हैं। उसने हकारत से कहा तो बेइख्तियार ही इमरान के होंठों से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अदा हुआ और पलटकर कमरे से बाहर निकल गया। वो चेहरे को दोनों हाथों में छुपाए फूट फूट कर रोने लगी। वो न जाने कितनी देर उसी तरह बैठी रोती रही कि वो एक बार फिर हाथों में ट्रे थामे चला आया। आओ नाश्ता कर लो, रात भी तुमने कुछ नहीं खाया था। उसने चौंक कर सर उठाया। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है? बीवी हो तुम मेरी। उसके दिलकश होंठों पर दिल अवीज सी मुस्कुराहट आन ठहरी। नहीं हूं मैं तुम्हारी कुछ भी, समझे तुम? उसकी आंख बुगूला होने पर उसने खूबसूरत सा कहकलगाया। तुम्हें याद है तुमने पहली मुलाकात में मुझसे निकाह की दरख्वास्त की थी? महज वक्ती निकाह की दरख्वास्त। हाँ, किस तरह भूल सकती हूँ मैं उस जहन्नम को। 4 साल उस जहन्नम की आग में जली हूँ मैं। वो झटके से खड़ी हुई थी। उसके चिल्लाने पर वो उसके करीब चला आया। तो फिर अब तो तुम ना सिर्फ शरई बल्कि कानूनी और मुआशरती तौर पर भी मेरे निकाह में हो। तुम्हारे बाबा ने अपने हाथों से बहुत मान के साथ तुम्हें मेरे साथ रुखसत किया है। मैं तुम्हें सबके सामने अपनी इज्जत बनाकर लाया हूँ। तुम्हारे तमाम जुमला हकूक अपने नाम करवा चुका हूँ। 4 गवाहों की मौजूदगी में, तो अब फिर क्यों मेरी होने से इनकारी हो? अब तो मैं तुम्हारे लिए नामहरम नहीं हूँ, तो फिर अब क्यों छूने नहीं देती हो मुझे खुद को? वो जैसे खुद को उसके सामने बेइख्तियार सा पाता था। बेखुदी से उसे देखता खुद ब खुद लफ्ज़ टूट-टूट कर उसके होंठों से अदा हो रहे थे। यही ख्वाहिश थी ना तुम्हारी कि तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द तुम्हारा महरम हो, जिसे तुम पूरी ईमानदारी के साथ अपने वजूद की अमानत सौंप कर शांत हो जाओ? उसकी अमानत बाहिफ़ाज़त उस तक पहुँच गई।
उसे तो एक-एक हरफ याद था। मेरे अलावा कोई दूसरा मर्द तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आया। मेरे अलावा किसी नामहरम ने तुम्हें नहीं देखा और अब मैं बिल्कुल जायज़, कानूनी और शरई तौर पर तुम्हारा शौहर हूँ, जिसके लिए तुमने अपने वजूद की अमानत को सँभाल कर रखा था। तो अब इस अमानत को अमानतदार के हवाले करने में क्यों मुदामिल हो रही हो? वो उसके बिल्कुल करीब खड़ा उसके चेहरे पर नज़रें जमाए बहुत गंभीर लहजे में धीरे-धीरे बोल रहा था। कब सुनी थी उसने ऐसी बातें? उस वक़्त तो वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए न जाने क्या कुछ भूल गई थी और अब उसे एहसास भी ना हुआ था कि वो क्या कुछ भूल गई है। फ़िक्र थी तो अपनी इज़्ज़त बचाने की, दूसरा कोई ख़्याल नहीं था उसके ज़हन में। लेकिन अब उसकी बातों ने उसके चेहरे पर हया की सुर्ख़ी दौड़ा दी थी। हालाँकि उसने उसके अल्फ़ाज़ ही उसे लुटाए थे। यकदम ही वो रुख फेर गई, तो जैसे वो अपने हवासों में लौटा था, तेज़ी से पीछे हटा, एक लम्हे को रुका। नाश्ता कर लीजिएगा प्लीज़, कहता तेज़-तेज़ कदम उठाता कमरे से ही नहीं घर से भी बाहर निकल गया। वो अपनी मुंतशिर धड़कनों को सँभालती एक बार फिर बेड पर बैठ गई। चेहरे पर आए पसीने को साफ़ किया। या खुदा! क्या है ये सब? बेशक मैंने सब कुछ ऐसा ही चाहा था, लेकिन तूने ऐसे शख्स को ही मेरी किस्मत में क्यों लिखा? या अल्लाह! अगर मैं गलत हूँ तो मुझे राह हिदायत अता फ़रमा कि मैं तेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ जाना नहीं चाहती। मेरे परवरदिगार तू बेहतर जानने वाला है। वो ज़ोहर की नमाज़ अदा कर चुकी थी जब वो दोबारा घर में दाखिल हुआ। वो शायद सीधा मस्जिद से आ रहा था। सर पर टोपी और टखनों से ऊंची शलवार। उसका पिछले चंद दिनों से दिखाई देने वाला ये रवैया उसके लिए नाकाबिले फ़हम था। वो बरामदे में बैठी थी। वो उसे सलाम करके सीधा अंदर गया। लाउंज से गुजरते हुए उसने लब भींच लिए थे। ट्रे में नाश्ता जूं का त्यों रखा था। उस आजमाइशी दौर से गुजरते हुए उसका ख्याल था कि उसके अंदर से गुस्से का मादा खत्म हो चुका है, लेकिन अब एकदम ही गुस्सा ओत कर आया था, जिसे उसने मुठ्ठियां भींच कर बमुश्किल कंट्रोल किया। ट्रे उठाई और जाकर किचन की शेल्फ पर पटक दी। धप धप करता बेडरूम में गया और धाड़ का दरवाजा बंद कर दिया। उस धाड़ पर उसने बेइख्तियार ही दिल थामा था। वो सारा दिन यूं ही भूखी प्यासी बैठी रही थी। ये नहीं था कि उसने एहतजाजन खाना नहीं खाया था, बल्कि उसे भूख ही ना लगी थी। कोई चीज हलक से उतारने को क्या, मुंह में रखने को भी दिल ना चाहा था। असर की अजान होते ही उसने वुज़ू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज से फारग हुई तो कमरे का दरवाजा खुला पाया, लेकिन कमरा खाली था। न जाने किस वक्त उठकर निकल गया था। तकरीबन आधे घंटे बाद उसकी वापसी हुई थी और फिर कमरे में बंद हो गया। मगरिब तक दरवाज़ा बंद रहा था। नमाज के बाद वो सीधा किचन में गया तो किचन बिल्कुल उस तरह ही था, जिस तरह वो छोड़ कर गया था। वो कमान से निकले तीर की माने सीधा उसके सर पर जा पहुंचा। मोम से बने उसके नाजुक वजूद को बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। कुछ गुस्से और कुछ नींद के बोझलपन से सुर्ख आंखें उस पर गाड़ दी। भूखा रहकर क्या तासुर देना चाहती हो तुम? उसकी आवाज पर मध्यम लेकिन लहजा सर्द था। क्या समझती हो, इस दुनिया में एक तुम ही नेक नेक और पारसा हो, सिर्फ तुम्हारा ही खुदा है। ना तो दुनिया में तुम वाहिद नेक और पारसा हो, ना ही खुदा सिर्फ तुम्हारा है। समझी तुम? बेशक मैं बहुत गलीज और बदकिरदार इंसान था, लेकिन अब मुझे अपनी पारसाई का सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, सिर्फ अपने लिए हूँ। और अगर तुम ये समझती हो कि मैंने किसी इंतकाम के तहत तुमसे शादी की है, तो ये तुम्हारी इंतहाई गलत सोच है। बाबा जान मेरे मोहसन हैं, जिन्होंने मुझे भटके हुए की उंगली थाम कर सीधे रास्ते पर चलना सिखाया। बहुत इज्जत करता हूँ मैं उनकी, इतनी कि उनके हुक्म से रूगर्दानी करने से खुद को बेबस पाता हूँ। बेशक बहुत मोहब्बत दी है मुझे उन्होंने, वो मेरे माजी से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं और मेरा हाल उनके सामने बिल्कुल रोशन सुबह की तरह चमकदार है। जब उन्होंने मुझसे अपनी लाडली बेटी की शादी करने की ख्वाहिश का इजहार किया, तो मैं इस अनजानी अनदेखी लड़की के लिए बावजूद उसके इनकार न कर सका कि मैं उस लड़की से मोहब्बत करने लगा था जिसने मुझे हलाल और हराम जैसे लफ्ज़ों से आशना किया था। मैं उस लड़की से मोहब्बत करने लगा था जिसने मुझे गलाज़त में लथड़े हुए का एहसास दिलाया था, जिसने अंधेरों में भटकते हुए रोशनी की किरण मेरे हाथों में थमाई थी। मैं जो जायज़ और नाजायज़ के फ़र्क से बिल्कुल नाआशना था। हलाल और हराम,
مجرم محرم و نامحرم جیسے الفاظ میں نے پہلی بار سنے تھے۔ اگر اگر مجھے معلوم ہوتا کہ بابا اپنی جس بیٹی کی شادی مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی اور نہیں تم ہو تو میں وہ جیسے بولتے بولتے تھک گیا، لب بھینچ کر خاموش ہوا اور صوفے پر جا بیٹھا۔ وہ جو اس اچانک افتاد پر اپنی طاہر آنکھیں پوری پوری کھولے ساکت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، اس کے اس طرح خاموش ہونے پر تو اس کے اندر بے چینی پھیلنے لگی تھی۔ تو کیا کرتے تم؟ وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ میں نے بہت مجبوری اور بے بسی کی حالت میں بہت دل مار کر بابا کی بیٹی سے شادی کی تھی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ تم ہو تو وہ ایک بار پھر اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا۔ وہی آنکھیں جن میں ابھی چند لمحے پہلے شعلے سے لپک رہے تھے اب روشنیاں سی اتر آئیں۔ تو میں بہت چاہت سے بہت محبت سے نکاح نامے پر سائن کرتا، حق مہر کے عوض اپنی زندگی کی ہر سانس تمہارے نام لکھ دیتا، دل کی ہر دھڑکن میں تمہیں بسا کر بہت چاہ سے اس گھر میں لاتا، کیونکہ میری زندگی میں روشنیاں بکھیرنے والی تم ہی تو تھی، میری روشن کا ستارہ تم ہو۔ نور العین اس نے بہت دھیرے سے اس کے ہاتھ تھام کر بہت جذب سے کہا، تم میری زندگی میں آئی اور میری راہوں میں روشنیاں بکھیر کر خود نہ جانے کہاں کھو گئی۔ کیا تم بات کا یقین کرو گی کہ تم میری زندگی میں آنے والی سب سے آخری لڑکی ہو؟ بے شک تم سے پہلے میں نے بے شمار لڑکیوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا، لیکن تم نے وہ جو پچھلے 4 سالوں سے بالکل خاموش تھا، سوائے بابا اسے بولتے کسی نے نہ سنا تھا، آج بے تکان بول رہا تھا۔ اسے بولنے اور اس وقت بولنے میں فرق یہ تھا کہ اس وقت اس کی آنکھوں میں ایک پانی کا چشمہ بہا تھا، جبکہ آج اس کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ اور چہرے پر جذبوں کی صداقت نے عجیب سی روشنی بکھیر رکھی تھی۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے تمہیں کڈنیپ کر کے غلطی کی، میں تم سے اس لیے معافی بھی نہیں مانگوں گا کہ میں اس بات پر شرمندہ نہیں ہوں، کیونکہ اگر میں تمہیں کڈنیپ نہ کرتا تو میں ہمیشہ گناہوں کی دلدل میں دھنسا رہتا۔ میں نے تمہیں سڑک سے سچ مچ اپنی ہوس کی پیاس بجھانے کے لیے اٹھایا تھا کہ مجھے تو اپنی ذات پر غرور تھا کہ مجھے آج تک کسی لڑکی نے ٹھکرایا نہیں تھا، ہر لڑکی میری باہوں میں آ کر موم کی طرح پگھل جاتی تھی، لیکن تمہاری ضد نے مجھے چونکایا تو تمہاری پارسائی کے غرور میرے لیے چیلنج بن گیا۔ لیکن جب تم میرے قدموں میں بیٹھ کر نکاح کی فریاد کی تو میرے دماغ کے پرخچے اڑ گئے، اور پھر اس کے بعد تم نے جو کچھ کہا وہ میرے لیے بالکل نیا اور انوکھا تھا۔ تمہاری باتوں سے مجھے کسی اندھے کنویں میں دھکیل دیا جہاں غصے میں کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا، صرف ایک بازگشت بھی تھی، ایک آواز تھی، حلال حرام حلال حرام۔ میں خود کو بھول بیٹھا، سب کچھ بھلا بیٹھا، یہاں تک کہ تمہیں بھی، بس صرف حلال حرام کی تلاش میں سرگرداں مارا مارا پھرنے لگا، لیکن مجھے کچھ سجائی نہ دیتا تھا۔ تم روشنی کی صرف ایک کرن میرے ہاتھ میں تھما کر خود غائب ہو گئی، میں اس کرن کو تھامے در در بھٹکتا رہا، اور پھر بابا میری زندگی میں چلے آئے کہ جنہوں نے جگمگاتے چراغ میرے ہاتھوں میں تھما دیے، اور اب خدا کا شکر ہے کہ میری واپسی سہل ہے۔ اگر تم ان راہوں پہ میرے ہم قدم چلنا چاہتی ہو تو یہ میری خوش بختی ہوگی، لیکن اگر تم اپنی ذات کے غرور میں ہی مقید رہنا چاہتی ہو تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب میں وہ نہیں ہوں جسے پا لینے، چھو لینے اور تسخیر کر لینے کی عادت تھی، اب میں ان منزلوں سے بہت دور نکل آیا ہوں، میری طلب اب جسم نہیں روح ہے، اور تو تمہیں اپنی روح میں بسا محسوس کرتا ہوں۔ میری طلب اب تمہارا جسم نہیں تمہاری محبت ہے، محض تمہارا وجود میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ میں تب تک تمہارے نزدیک نہیں آؤں گا جب تک تمہیں نہیں چھوؤں گا، جب تک میرے لیے تمہاری آنکھوں تمہارے دل میں موجود نفرت کی جگہ کوئی جذبہ دوسرا جذبہ نہیں لے لیتا، اور وہ جذبہ اگر محبت کا ہو تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی میرے لیے۔ لیکن اگر تم خود کو مجبور پاؤ تو تب بھی میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا کہ اب میں زبردستی کا قائل نہیں رہا۔ ایسی صورت میں بھی تم مجھے بتا دینا، میں بابا صاحب جیسے انسان کے سامنے مجرم بن کر تمام تمام الزام اپنے سر لے کر تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ بولتے بولتے اچانک ہی ایسے خاموش ہوا جیسے اس کے دل میں کسی نے تلوار ترازو کر دی ہو، اور پھر ایک دم ہی باہر نکل گیا۔
وہ جو लाउंज के एक कोने में किसी बुत की मानद साकित सामत उसका हरफ हरफ सुन रही थी, अब भी एक सत्य की कैफियत में घिरी हिलते हुए पर्दे को देखे गई और फिर धप से सोफे पर गिरकर सर को दोनों हाथों में थाम लिया था। वो अपने तमाम जज्बों को जुबान देकर अब उससे बिल्कुल लाताल्लुक हो गया था। वो अपना ज्यादातर काम खुद ही करता था। वो कमरा तो उसने उसी दिन अलहदा कर लिया था। ना तो वो उसके बेडरूम में जाती और ना वो उसे किसी काम के लिए पुकारता। वो सुबह का निकला शाम ढले घर वापस आता और फिर इशा की नमाज के लिए निकल जाता तो वापसी भी काफी देर से होती थी। वो सारा दिन अकेले खाली घर में बुलाई बुलाई फिरती। उसी फरागत से घबराकर उसने घर की तफसीली सफाई की ठानी तो बाकी तमाम घर के साथ साथ उसका बेडरूम, वार्डरोब, बुक रैक्स, गरज के हर चीज को चमका डाला। सारा दिन की सर तोड़ मेहनत के बाद रात का खाना भी बनाया। वो इस उस वक्त किचन में मसरूफ थी जब वो अपने पीछे आहट पर पलटी। उसे कभी दस्तक देकर घर में दाखिल नहीं होना पड़ा था कि बिरोनी दरवाजे की ऑटोमेटिक लॉक की एक चाबी उसके पास भी थी। वो फ्रिज में से पानी की बोतल निकालकर गिलास भरने लगा। आपने मेरे कमरे की सफाई की, उसके लिए आपका शुक्रिया। लेकिन प्लीज मेरे लिए या मेरे मेरे कामों के लिए आपको किसी भी तरह का तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है। वो बिना उसकी जानिब देखे कहता गिलास लेकर किचन से निकलने लगा, लेकिन दरवाजे पर बिना मुड़े रुका लिखना था, तैयार हो जाइए हमें बाबा की तरफ जाना है। कहता निकल गया और वो लब भींचे वहीं खड़ी रही। उसके रवैये से अब उसके अंदर गुस्सा और झंझलाहट बढ़ने लगी थी। वो हर दूसरे या तीसरे रोज उसे बाबा से मिलवाने ले जाया करता था। अगर तीसरे रोज वो ना जा पाते तो बाबा खुद चले आते। लेकिन उस इस वक्त उसका जी चाहा वो जाने से इनकार कर दे। अगर वो उससे किसी किस्म की मदद नहीं लेना चाहता था तो वो क्यों उसकी मोहताज होती। मगर मजबूरी ये थी कि परसों वहां से वापसी पर बाबा की तबीयत कुछ ठीक न थी और आज भी उनसे फोन पर बात हुई थी, वो ठीक नहीं थे। उसने जल्दी जल्दी बर्तनों में खाना निकाल कर पैक किया कि वो अक्सर रात का खाना उनके साथ ही खाते थे। कपड़े तो वो पहले ही नहा कर बदल चुकी थी और कोई लंबी चौड़ी तैयारी भी ना होती थी उसकी। वो बुर्का हाथों में लिए बैठी जब वो कमरे से बरामद हुआ। बेइख्तियार ही नजरें उस पर जमी रह गई। उसे उसका 4 साल पहले का हुलिया याद आया। हाथों की उंगलियों में पड़ी अंगूठियां, गले में लटकती सोने की चेन्स और कान की बाली। लेकिन टाइट पैंट स्लीवलेस शर्ट की जगह अब नफासत से शलवार सूट ने उसकी खूबसूरत शख्सियत को चार चांद लगा दिए थे। बाकी आराइशी चीजों की बजाय चेहरे पर सजी छोटी छोटी दाढ़ी और लंबे लंबे बालों की जगह सादगी से बने बाल उसकी सरता पात तब्दीली के गवाह थे। लेकिन उसके दिल का कोई गवाह न था। उसने उसकी नजरों के इर्तकाज को महसूस किया और उसकी सोच के अक्स को चेहरे पर नुमाया देखकर उसके करीब चला आया। क्या अब भी मैं आपके मेयार पर पूरा नहीं उतरता। उसके मुस्कुराते लबों से निकले अल्फाज उसे सरतापा सुलगा गए तो वो झुंझलाकर रुख मोड़कर बुर्का उतार ओढ़ने लगी। मामा से उसकी बात रोजाना बिलानागा सुबह शाम होती थी। वो नूरुल ऐन से बात करने की फरमाइश करती तो वो खामोशी से मोबाइल उसे ला थमाता। पापा के इलाज में काफी इम्प्रूवमेंट हुई थी। मामा बहुत खुश थी कि उन्होंने तवक्को से ज्यादा जल्दी रिकवर किया था। बड़ी बेटी तानिया उर्फ टीना मामा का लाइफस्टाइल देखकर हैरान रह गई थी। इसलिए वहां भी उसने काफी हद तक किनारा कशी इख्तियार कर रखी थी। लेकिन उससे छोटी सानिया उर्फ सोनी पेरिस से अपने बच्चों को साथ लेकर उनसे मिलने गई। तभी तो बाप की हालत देखकर काफी काफी दिल बर्दाश्त हुई और अब अपनी भाभी को देखने के इश्तियाक में पाकिस्तान आने की न सिर्फ तैयारियों में थी बल्कि खुद इमरान को नूरुल ऐन के हमरा यूरोप आने की ताकीद कर रही थी। और वो दोनों थे कि शादी के 1.5 माह बाद भी दरिया के किनारे बने हुए थे। मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, आप तैयारी कर लीजिए अपनी। आपको बाबा साहब की तरफ छोड़ दूंगा। कल सुबह की फ्लाइट है मेरी। उसने इत्तला दी तो उसने हरासा से अंदाज में उसकी जानिब देखा। क्यों? बेइख्तियार उसके मुंह से निकला तो उसने बगौर उसका चेहरा देखा। वो पापा तो खैरियत से है ना? उसने वजाहत की। जी वो ठीक हैं, आप परेशान ना हो।
اس نے بے نیازی دکھائی تو وہ ایک بار پھر جھنجھلا گئی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ تو پھر آپ تیاری کر لیجئے۔ وہ کہتا ہوا اٹھ گیا۔ کتنے دنوں کی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھنا پڑا تو وہ جاتے جاتے پلٹ آیا۔ یہ تو آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر واپس آنا چاہیں تو میں ایک ہفتے بعد واپس آ جاؤں گا۔ اس نے سادہ سے لہجے میں کہا تھا، لیکن اسے پھر بھی اس کے انداز میں طنز کی آمیزش محسوس ہوئی تھی۔ آج کل اس کے احساسات عجیب سے ہو رہے تھے۔ نہ جانے کیوں اس کی لاتعلقی بے نیازی کھلنے لگی تھی۔ وہ ایئرپورٹ جانے سے پہلے اسے بابا صاحب کی طرف چھوڑ گیا تھا۔ وہ اپنے گھر میں سارا دن اکیلی ہوتی تھی، جبکہ بابا جان ہر نماز کے بعد گھر کا چکر لگاتے تھے، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں دل گھبرانے لگا تھا۔ گھر کے تمام کاموں کے ساتھ ساتھ بابا کے تمام کام بھی خود کرتی تھی، لیکن پھر بھی فراغت اور تنہائی کا احساس دو چند ہونے لگا تھا۔ اسے گئے ہوئے تیسرا دن تھا۔ بابا کو اس نے اپنی خیریت سے پہنچنے کی اطلاع دی تھی، لیکن اس سے بات نہ ہوئی تھی۔ ماما سے حسب معمول روزانہ بات ہو جایا کرتی تھی، پھر بھی کوئی خالی پن سا محسوس ہوتا تھا۔ اس وقت بھی وہ کافی دیر سے کوئی کتاب ہاتھوں میں لیے صوفے پر بیٹھی تھی، لیکن ابھی تک ایک لفظ نہ پڑھ پائی تھی۔ جھنجھلاہٹ اور بے بسی کی سی کیفیت طاری تھی اس پر۔ یہ سب کیا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے یہ سب میرے ساتھ؟ آخر کیوں؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہی دل جو پہلے بہت ڈرا سہما اور خوف زدہ رہتا تھا، اب مطمئن اور پرسکون ہو چکا تھا۔ تو پھر اب یہ کیسی بے چینی دل کو لگ گئی تھی؟ اپنی بدلی کیفیت کے متعلق وہ بہت سے سوال خود سے کرنے لگی تھی، لیکن جواب دیتے ڈرتی تھی۔ حقیقت سے نگاہیں چرا کر سکون طلب کرتی تھی۔ یہ بے چینی اور بے سکونی کچھ اس طرح کی تھی کہ اس میں کسی انجانے میٹھے میٹھے درد کا احساس جاگنے لگا۔ اسے کبھی فجر کی نماز کے لیے آواز دینے یا الارم کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ شادی کے پہلے ہمیشہ خود بخود اس کی آنکھ کھل جاتی تھی، لیکن اب تو وہ اس کی تلاوت کلام پاک کی پرتاثیر اور خوبصورت آواز کی عادی ہو گئی تھی کہ ان گزری 2 صبح میں اسے الارم لگا کر سونا پڑا تھا کہ پہلی صبح کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ نماز اور قرآن پڑھنے کے باوجود بھی اسے اپنی عبادت ادھوری سی لگتی تھی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی پوری توجہ سے اس کی تلاوت سنا کرتی تھی اور پھر اٹھ کر نماز ادا کرتی تھی۔ اس کا دم الجھنے لگا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ دل میں خیال آیا کہ ماما کو فون کر لے، لیکن ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی اس کی ماما سے بات ہوئی تھی۔ اسی دم قریب رکھے فون کی گھنٹی اچانک پورے زور و شور سے بج اٹھی تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جواب میں جو آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی، اسے سن کر دل پوری شدت سے دھڑکا تھا۔ کیسی ہیں آپ نور؟ نرمی اور حلاوت کے ساتھ اداسی کا عنصر بھی واضح تھا اس کے لہجے میں۔ یقیناً بہت خوش ہوں گی میری شکل نہ نظر آنے پر۔ وہ جیسے خود پر ہنسا تھا۔ نور کے حلق میں آنسوں کا گولا سا پھنس گیا۔ میں نے بہت چاہا کہ اپنی آواز آپ کو نہ سناؤں، کم از کم دور رہ کر تو آپ کو اذیت نہ دوں، لیکن یہ دل مانا ہی نہیں۔ اس نے جیسے خود ہی اپنا تمسخر اڑایا تھا۔ پلیز کچھ تو بولیں، کم از کم میری خیریت ہی پوچھ لیں۔ یہ دل بھی کتنا خوش فہم ہوتا ہے۔ مجھے ابھی ایسا لگا جیسے آپ نے مجھے پکارا ہو، حالانکہ ایسا تو ممکن نہیں ہے نا۔ وہ جیسے اس سے تصدیق چاہ رہا تھا۔ اس نے بے اختیار ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی دبائی تھی اور پھر فوراً ہی ریسیور رکھ دیا اور بے اختیار ہو کر رو دی۔ اسے حسب وعدہ پورے 1 ہفتے بعد لوٹ آنا تھا اور آج اسے گئے پورے 7 دن ہو گئے تھے۔ وہ اپنی تیاری مکمل کیے بیٹھی تھی۔ لگتا ہے ہماری بیٹی کا دل نہیں لگا بابا کے گھر آ کر، انہوں نے مسکرا کر کہا تو وہ جھینپ گئی۔ سدا خوش اور آباد رہو۔ انہوں نے دستے شفقت اس کے سر پر رکھا اور مطمئن سے ہو کر مسجد چلے گئے۔ اس نے کچن میں گھس کر مختلف ڈشز بنائی تھی اور اب ایک ایک پل کاٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ مغرب سے تھوڑی دیر قبل کال بیل کی آواز پر دوڑتی ہوئی باہر آئی اور پھر اپنی بے اختیاریوں پر خود ہی ہنستی آگے بڑھی۔
कौन? आवाज़ की लग़ज़िश बहुत वाज़िह थी। इमरान आलिम की आवाज़ पर गहरी सांस लेकर दरवाज़ा खोला। वो अपनी भरपूर वजाहत और तमकनत समेत दरवाज़े के सामने इस्तादा था। दरवाज़ा खुलते ही 2 कदम बढ़ाकर अंदर चला आया। वो अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते उसने पूरी तवज्जो से उसे देखा था। वो उसकी बेकरार नज़रों की शिद्दत से घबरा कर अपने चेहरे पर फैली कोसे क़ज़ा को छुपाने के लिए रुख फेर गई तो जैसे वो चौंका। आई एम सॉरी। वो जैसे नज़रों की गुस्ताखियों पर खुद ही शर्मिंदा होता अंदर बढ़ गया। बाबा साहब कहाँ हैं? उनके कमरे में झांक कर देखते हुए पूछा। उसका लाताल्लुक सा अंदाज देखकर उस पर ओस सी पड़ने लगी। मस्जिद गए हैं, उसने मड़ियल सी आवाज़ में कहा और किचन में चली गई। ओके, नमाज का टाइम तो होने वाला है, मैं भी मस्जिद जाता हूँ। वो कहता हुआ रुके बगैर बाहर निकल गया और वो गुस्से और झंझलाहट समेत उसे जाता हुआ देखती रह गई। रात का खाना खाकर उसने बर्तन समेटे और अपना बैग लिए चली आई। वो उसे पूरी तैयारी के साथ आता देखकर उठ खड़ा हुआ। अगर आप कुछ दिन और रुकना चाहें तो रुक सकती हैं। उसने बड़ी तफसील नज़र उसके चेहरे पर डालते हुए कहा। अरे कहाँ बेटा, ये तो 2 दिन से तैयारी किए बैठी। बिल्कुल भी दिल नहीं लगा इसका यहाँ। इससे पहले कि वो इज़हार करती किसी तरह का इज़हार करती, बाबा फ़ौरन कह गए। हालाँकि उसका जी चाहा कि वो वाक़ई जाने से इनकार कर दे। नहीं बाबा, अगर नहीं इन्हें कोई ज़रूरी काम है तो मैं रुक जाती हूँ। वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। गुस्सा और नाराज़गी लिए हुए उसका बदला-बदला अंदाज़ उसने बहुत चौंक कर उसकी जानिब देखा। अरे नहीं, मेरी फ़िक्र नहीं करो तुम। खुदा तुम्हें अपने घर में खुश रखे। जाओ साथ खैरियत के अपने घर जाओ। वो दरवाजे तक उन्हें रुखसत करने आए। इमरान ने हाथ में पकड़ा बैग गाड़ी की पिछली सीट पर रखा और उसके लिए फ्रंट डोर खोला। मुझसे किसी बात पर नाराज़ हैं आप? उसने गली का मोड़ काटते हुए पूछा। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है नाराज़ होने की? वो कहे बिना रह न सकी, लेकिन अगला जुमला होंठों में दबा रह गया। आपने नाराज़ होने का कौन सा हक दिया है मुझे? इसका मतलब है वाक़ई नाराज़गी है, हालाँकि नाराज़ मुझे होना चाहिए। क्यों? उसका अंदाज़ा तो आपको खुद भी बहुत अच्छी तरह होगा। उसका लहज़ा और अंदाज़ बहुत संजीदा था, लेकिन आँखों में कूनती शरारत बहुत वाज़िह थी, जिसे वो देख न पाई थी। पापा कैसे हैं? पहले से बहुत बेहतर। उसने पुरजोश अंदाज में जवाब दिया। खुदा के फज़्ल-ओ करम से बहुत ज़्यादा रिकवर किया है उन्होंने। अब कोई लफ्ज़ उनके मुँह से अदा होता है और खुद से उठकर बैठने की कोशिश भी करते हैं। गर्दन को हरकत देने में भी कामयाब हो जाते हैं। वो बहुत खुश हैं। और हाँ, सानिया आ रही है पाकिस्तान। कब? रमज़ानुल मुबारक भी और ईद भी यहाँ करेगी। शायद अगले हफ्ते में रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ जाए। आखिरी अशरे में उसकी आमद होगी। 10 मिनट बाद वो घर के दरवाजे पर खड़े थे। उसे खुशी के बजाय थोड़ा-सा अफ़सोस होने लगा। रमज़ानुल मुबारक बहुत रहमतों और बरकतों वाला महीना था और इस महीने का वो एक-एक लम्हा इबादत में गुज़ारती थी, जबकि मेहमानों की आमद पर ऐसा मुमकिन नहीं था। खैर, अल्लाह मालिक है, मेहमान भी खुदा की रहमत होते हैं। लेकिन इन मेहमानों ने जल्द ही ईद के बाद आने का संदेशा भेज दिया था। उसके रवैये में तब्दीली महसूस कर लेने के बावजूद भी इमरान का रवैया बदस्तूर लाताल्लुक और बेनियाज था। वो अब उसके तमाम काम अपने हाथों से करने लगी थी और वो उसे टोकने की बजाय खामोश था। रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आने पर जहाँ वो बहुत खुश थी, वहाँ वो बाबा के लिए परेशान भी थी। इमरान अभी तक घर नहीं आया था। मगरिब की नमाज़ पढ़ने निकला था और कहकर गया था कि अगर चाँद हो गया तो तरावी पढ़कर घर लौटेगा। और जब वो घर दाखिल हुआ तो बाबा भी अपने सूटकेस समेत उसके हमरा थे। बहुत मिन्नत समाजत और बहुत सी दलीलों के बाद राज़ी हुए थे वो उनके साथ रहने में। वो बहुत खुश थी। उन्हें पापा के कमरे में ठहराया था। खुद वो सहरी का भरपूर इंतज़ाम करके कमरे में आई तो इमरान उसकी वार्डरोब में अपने कपड़े लटका रहा था। उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़का था। उसने उसे देखकर कंधे उचकाए। मजबूरी है, जब तक बाबा यहाँ हैं हमें एक ही कमरे में रहना पड़ेगा। उसकी आँखों से कूनती शरारत को नज़रअंदाज करती वो बाथरूम में चली गई।
اور پھر جب باہر آئی تو وہ قالین پر اپنا بستر بچھا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ کوشش کروں گا آپ کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو، بے فکر ہو کر سو جائیے، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ آپ بستر پر لیٹ جائیں، میں یہاں سو جاؤں گی۔ وہ چونک کر مڑا، پھر بے اختیار مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ وہ ہاتھوں کو مسلتی بڑی بے چین لگ رہی تھی۔ اگر آپ چاہیں تو یہ بستر ایک بھی ہو سکتا ہے۔ میرا مطلب ہے یہ بیڈ اتنا بڑا ہے کہ دو افراد بآسانی سے سو سکتے ہیں۔ وہ شرم سے رخ موڑ گئی اور وہ اس کے انداز کو نوٹ کیے بغیر لب بھینچ گیا اور پھر اپنے بستر پر دراز ہو کر چند لمحوں بعد ہی غافل ہو گیا تھا۔ وہ تو ساری رات جاگتی رہی تھی۔ برسوں جس لمس کا احساس اس کے وجود میں انگارے بھر رہا تھا، شعلوں کی لپیٹ میں دہکتے ہوئے وجود میں اب میٹھی میٹھی سی کھنک بیدار ہونے لگی تھی۔ وہی جسم کہ جس کی طلب میں وہ اسے برباد کر دینا چاہتا تھا، اب اس پر پورا استحقاق رکھتے ہوئے بھی اس سے غافل پڑا تھا۔ اگلی رات وہ اس سے پہلے قالین پر بستر بچھائے لیٹ کر سوتی بن گئی۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے اس طرح دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ گہری سانس لیتا بیڈ پر بازو پھیلا کر چت لیٹ گیا۔ مجھے معاف کر دینا نور، میں تم سے، تمہاری تبدیلی سے، تمہارے جذبوں سے بے خبر نہیں ہوں، لیکن ابھی میں خود کو آزماؤں گا، آخری حد تک، ہاں بالکل آخری حد تک۔ اور پھر انہیں 5 راتیں ہو گئی تھی ایک کمرے میں ساتھ رہتے، لیکن اگر اس نے نور کو بے چین پایا تھا تو خود کو پرسکون، اور ابھی اسے مزید اپنی آزمائش مقصود تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو وہ پہلے سے کمرے میں موجود تھا۔ وہ زمینی بستر پر لیٹنے لگی تو وہ جو بیڈ پر دراز آنکھوں پر بازو رکھے چت لیٹا تھا اسے پکار بیٹھا۔ نور! بے تاثر لہجہ اسے اپنی جانب متوجہ کر گیا۔ جی، یہاں آؤ۔ وہ چت لیٹا تھا۔ اس کی فرمائش پر جہاں دل پوری شدت سے دھڑکا تھا، وہاں اسے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ متذبذب سی بیٹھی تھی۔ وہ خود بھی اٹھ بیٹھا۔ یہاں آؤ گی یا میں خود وہاں آ جاؤں؟ وہ بمشکل اٹھی تھی۔ 100 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے بھاگے دل کو قابو کرتے وہ بیڈ کی دوسری طرف کنارے پر بیٹھ گئی۔ لرزتی پلکیں گالوں پر سایہ افغن تھی۔ گالوں پر دوڑتی سرخی اندرونی حالت کی گماس تھی۔ اس نے اس کی تمام خوبصورتیوں سے نظر چرا کر اپنی بے حسی کا ثبوت دیا۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ اب میں اتنا کمزور نہیں ہوں۔ جب تک تمہاری مرضی اور خوشی شامل نہ ہوگی میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ میرا اعتبار کرو اور بے فکر ہو کر یہاں سو جاؤ۔ وہ کہہ کر خود دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ اس نے بہت شکوہ کی نگاہوں سے اسے لمبے چوڑے وجود کو دیکھا۔ میں بھی دیکھتی ہوں حمران عالم کہ آخر کتنے مضبوط ہو تم۔ وہ اپنے آنسو پر بند باندھتی بیڈ کے دوسرے کنارے پر سکڑ سمٹ کر لیٹ گئی کہ اس کی شرم و حیا اسے بھی کسی بھی پیش قدمی سے روکتی تھی۔ اور پھر گزری 10 راتیں اس کی مضبوطی کی گواہ تھی۔ وہ اس کے پہلو میں بہت پرسکون اور بے فکر نیند سوتا تھا، لیکن اس کا ضمیر اسے کچوکے لگائے رکھتا تھا۔ نور العین، تیرا خدا تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شوہر کی ایک رات کی ناراضگی پر فرشتے ساری رات بیوی پر لعنت بھیجتے ہیں۔ مومن شوہر کی ناراضگی سے تو عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، اور تو ہے کہ اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں لعنتیں سمیٹ رہی ہے۔ کیسی بدنصیب عورت ہے تو کہ تیرا شوہر تیری طرف سے کروٹ لے کر سوتا ہے، تیرے بدصورت رویے کی وجہ۔ حلال ہوتے ہوئے بھی اس نے تجھے خود پر حرام کر رکھا ہے۔ اگر تو خدا کے رحمتوں کی طلبگار ہے تو اسے منا لے، نور العین منا لے، کہ اگر اس کی وجہ سے خدا تجھ سے ناراض ہو گیا تو منانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے سوتے میں کروٹ بدلی تھی۔ خوبصورت نقوش سے سجا اس کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وہ اسے نگاہوں کے ذریعے دل میں اتارتی بالکل بے حس و حرکت پڑی رہ گئی۔ اسی جنگ و ضبط میں آخری عشرہ شروع ہونے والا تھا۔ بابا صاحب ہر سال اعتکاف پر بیٹھتے تھے، لیکن جب سے اماں اس جہان فانی سے کوچ کر گئی تھی وہ گھر میں اکیلی تھی، اس لیے وہ گھر میں طاق راتیں عبادت کرتے گزارتے تھے۔ اس سال وہ بہت خوش تھے کہ وہ اپنی تمام ذمہ داریوں سے بری الذمہ ہو چکے تھے۔
اور وہ اعتکاف پر بیٹھنے کا پکا ارادہ رکھتے تھے، جبکہ عمران جو کہ ہر سال یہ سعادت حاصل کرتا تھا، اس سال اس سے محروم ہونے کے باوجود بھی مطمئن تھا۔ کل 20واں روزہ تھا اور بابا کو کل چلے جانا تھا، تو کیا ایک بار پھر جدائی کی ساعت قریب آ گئی تھی؟ وہ بے قرار ہو گئی۔ وہ ایک کنارے پر ٹکی تھی، جبکہ اس کا لمبا چوڑا وجود پورے بیڈ پر تھا۔ اس نے ہمت کر کے کروٹ لی تھی، اس کا ایک ہاتھ سینے پر اور دوسرا تکیے پر رکھا تھا۔ اس نے دھیرے سے اس کے ہاتھ کو چھوا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر جما دیا۔ کیا سکون اور کیف آگے ہی سرور اترا تھا اس کے وجود میں۔ ذرا سی ہمت کر کے اس نے اپنا رخسار اس کے ہاتھ پر رکھا اور اپنا سر برہنہ بازو پر رکھ کر کئی لمحے اسے دیکھے گئی۔ بے قرار دھڑکنوں کو قرار نصیب ہوا تو اسے پتہ بھی نہ چلا وہ کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ ہاتھ پر نرم گرم کسی لمس کے احساس سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ صورتحال واضح ہوتے ہی وہ دم سادے لیٹا رہ گیا۔ دھڑکنوں میں ایک ہیجان برپا ہوا تھا۔ اس نے لب دانتوں تلے دبا لیے، شاید اس کی آزمائش کی آخری حد شروع ہو چکی تھی۔ نیم تاریکی میں اس کا نازک وجود اس کی دسترس میں تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا تو کسی نورانی حصار نے اس کے چاروں طرف روشنی سے بکھیر دی۔ وہ بے خود سا اسے دیکھے گیا۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ اسے اغوا کر کے لایا تھا، اس کی نظروں اور اس کے چہرے کے درمیان کوئی پردہ سا تن گیا تھا کہ جس سے وہ اس کے قریب نہ ہو سکا تھا، اور آج نیم تاریکی میں بھی اس کا پورا وجود روشن تھا اور چہرے کے ساتھ ساتھ جسم کے بھی تمام خد و حال بہت واضح ہو کر اس کی طلب کو بڑھا رہے تھے۔ لیکن وہ ساکت و صامت لیٹا رہا، یہاں تک کہ مسجد میں سحری شروع ہونے کے اعلان ہونے لگے۔ نور، اٹھ جاؤ، سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ اس نے اسے پکارا، سوائے اس ہاتھ کے جو اس کے حسین اور دل فریب مکھڑے کے نیچے تھا۔ اس دوسرے ہاتھ سے اسے چھونے کی کوشش نہ کی تھی۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ اسے جاگتے دیکھ کر جلدی سے اپنا چہرہ اس کے ہاتھ سے اٹھایا تو وہ اس سے پہلے بستر سے اٹھ گیا اور وہ حیرت، شرمندگی اور دکھ کے احساسات میں گھری اپنے مجازی خدا اور حقیقی خدا کی ناراضگی کا منظر دیکھتی رہ گئی۔ آخری عشرے کے طاق راتوں میں اس نے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے خدا سے معافی مانگی تھی، لیکن اپنے مجازی خدا سے وہ دل میں ناراض سی رہنے لگی تھی، جو ایک بار اسے پھر تنہا کر گیا تھا۔ دل پر بوجھ بڑھ گیا تھا۔ اسے اپنی تمام عبادتیں ضائع ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کس سے دل کا حال کہے؟ بہنیں ایسی بے مروت نکلی کہ شادی کے بعد پلٹ کر نہ دیکھا تھا۔ فون پر ہی بات ہو جاتی تھی۔ ایک کراچی میں تو دوسری کوئٹہ میں مقیم تھی۔ اپنے اپنے بچوں اور ان کے مسائل میں الجھی وہ اس کا بوجھ کیا بٹا سکتی تھی۔ عید پر آنے کا کہہ رہی تھی اور عید کا چاند آج کل میں نظر آنے والا تھا۔ وہ پاپا کے گھر کی صفائی بھی کر آئی تھی اور اپنے گھر کی تفصیلی صفائی بھی کر چکی تھی۔ اسے گھر کی تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑنے لگی۔ وہ صبح کا گیا اب تک واپس نہ آیا تھا۔ دوسرے گھروں میں 29ویں روزے کی رونقیں عروج پر تھی۔ جہاں رمضان المبارک کے رخصتی دلوں کو اداس کیے ہوئے تھی، وہیں عید کی خوشیاں در و بام کو سجائے ہوئے تھی۔ وہ اور ایک وہ تھی بالکل تنہا اور اداس۔ بے اختیار اس کے آنسو بہہ نکلے اور وہ بے اختیار ہو کر روتی چلی گئی۔ وہ اپنے شغل میں اس قدر محو تھی کہ اسے عمران کے اندر چلے آنے کا بھی احساس نہ ہوا تھا۔ نور، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ اس کی حیرت پریشان آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ چونکنے کی بجائے اسے مزید رونا آنے لگا۔ وہ اس کی پرواہ کیے بغیر دھواں دھار روتی چلی گئی۔ وہ پریشان سا اس کی جانب دیکھے گیا۔ پلیز نور، بتائیں کیا ہوا ہے؟ اس طرح مت روئیں پلیز۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، جائیں آپ یہاں سے، اس نے روتے روتے قدرے ناراضی اور جنجلاہٹ لیے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ اور انداز دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی، لیکن خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ اس کی اس طرح دیکھنے پر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے کمرے میں جانا چاہا، لیکن وہ لاؤنج کے دروازے کے بیچوں بیچ استہدا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ ہٹے آگے سے۔ کیوں؟ مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ اس کا لہجہ بہت ناراض تھا۔
رونے کی وجہ بتائے بغیر نہیں جا سکتی آپ۔ کوئی زبردستی ہے؟ جی زبردستی ہے۔ اس کی شوخ مسکراہٹ اسے نروس کرنے لگی۔ لیکن آپ تو زبردستی کے قائل نہیں۔ وہ چبھتے ہوئے لہجے میں طنز کر گئی تو وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ روزے کی حالت میں خود پر ایسا ظلم کہاں کی عقل مندی ہے؟ آپ کو اس سے کیا؟ آپ کو کیوں پرواہ ہونے لگی میری؟ مجھے ہی تو آپ کی پرواہ کرنا ہے ڈیئر۔ بائی دا وے اس تبدیلی کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ اس نے چبھتے ہوئے کہا۔ وجہ بھی بتائیں گے، آؤ پہلے افطاری کر لیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر کچن میں لے آیا تو وہ ایک ٹرانس کی حالت میں اس کے ساتھ کھینچتی چلی آئی۔ اس وقت افطاری کا سائرن بجا اور ساتھ ہی مسجد میں روزہ کھلنے کی دعا پڑھی جانے لگی۔ دعا کرو نورالعین کہ خدا ہمارے دلوں میں موجود ہماری محبتوں کو تا ابد قائم رکھے۔ اس نے کھجور کا ٹکڑا توڑ کر اس کے منہ میں رکھا تو وہ چونکی، آدھا ٹکڑا اپنے منہ میں رکھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے بیڈ روم میں مغرب کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں آن کھڑا ہوا۔ دور آسمان کی وسعتوں میں جھانکتے چاند تلاش کیا۔ دعا کرو نور کہ آج چاند نظر آ جائے۔ اس کا ہاتھ اب بھی مضبوطی سے اس کے ہاتھ میں دبا تھا۔ کیا ساری دعائیں مجھے ہی کرنا ہوں گی؟ تڑک کر بولی، نہیں، بہت سی دعائیں ہمیں مل کر بھی کرنی ہے نور۔ جیسے خدا ہمیں خوش رکھے، اپنی رحمتوں کی بارش ہم پر کرے اور ہم ہر سال یوں ہی اکٹھے ہو کر عید کا چاند تلاش کریں۔ اور آج ہم 2 ہیں تو اگلے سال 3 ہو اور اس سے اگلے سال 4 اور اس سے اگلے سال 5 اور اس سے اگلے سال۔ بس کہیں کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ مروائیں گے مجھے؟ وہ بے اختیار ہی کہہ گئی تو اس کا کہکا بھی بے اختیار تھا۔ وہ اپنی بات کا مطلب سمجھ کر خود ہی جھیپ گئی۔ چھوڑے میرا ہاتھ۔ نہیں، نماز نہیں پڑھیں گے کیا؟ شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ لوگ کتنے بیوقوف ہیں نا، آسمان پر چاند ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا، اور میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میرے آنگن میں چاند اترا ہے۔ وہ چاند بھی ایسا کہ کبھی کسی اور کو دیکھنا نصیب نہ ہوا، جو صرف میری قسمت کا چاند ہے، جسے صرف میرے آنگن میں چمکنا ہے۔ اس نے اسے شانوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ اسی لمحے مسجدوں میں چاند ہو جانے کا اعلان ہوا۔ بہت مبارک ہو نور۔ وہ اسے تھام کر بولا، آپ کو بھی بہت مبارک ہو، اور پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو غلط سمجھا اور آج کے دن کوئی ایسی بات نہیں۔ بس یہ یاد رکھو کہ میں صرف تمہارا ہوں اور تم صرف میری، میری محسن، میری محبت اور میری راہوں کا روشن ستارہ بھی تم ہو۔ اسے کہتے ہوئے سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھی چوڑیاں نکال کر دھیرے دھیرے اسے پہنانے لگا، اور میری محبت کی پہلی نشانی، اس نے اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تو وہ شرم سے دوہری ہو گئی۔ آؤ آج مل کر نماز پڑھتے ہیں، پھر بابا کے گھر چلیں گے۔ اس نے خوشیوں سے چہکتی چمکتی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ بغور اسے دیکھتا رہ گیا۔ نور، تم واقعی نور ہو، اس نے کہتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں مکید کر لیا تو وہ خود پر اسے پھولوں کی پھوار برستی محسوس ہوئی تھی۔ محبت کی بارش میں بھیگتی وہ پرسکون ہو گئی۔ ختم شد۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا ناول جس کا نام تھا میری راہ کا روشن ستارہ ہو تم بائی ثنا ظفر مکمل ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ ناول کافی اچھا لگا ہے، مجھے پسند آئی اس کی کہانی۔ تو آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ ناول؟ مجھے لازمی کومنٹ سیکشن میں بتائیں، پلیز پلیز پلیز۔ اگر کومنٹ نہیں کرنا تو ایک لائک کر کے ہی مجھے بتا دیا کریں کہ آپ کو کیسا لگا یہ ناول۔ تو چلیں جی، پھر ملتے ہیں نئے ناول کے ساتھ نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔